والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين صدق الله العظيم الصلاة والسلام عليك سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك سيدي یا حبیب اللہ رب العالمین جل جلالہ کا قرآن پاک کی سورۃ البقرہ آیت نمبر 208 میں ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اے اہل ایمان، اسلام میں پورے طور پر داخل ہو جاؤ اور شیطان کی پیروی مت کرو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اس آیہ مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کو اسلام کی تمام تعلیمات و ہدایات پر عمل کرنے کا حکم فرمایا ہے، اور شیطان کی انسان کے ساتھ دشمنی اور عداوت یاد دلا کر اس کی پیروی سے پورے طور پر بچنے کا حکم فرمایا ہے۔ آج کے درس میں معاشرے کی اصلاح کے حوالہ سے چند باتوں پر انشاءاللہ گفتگو ہوگی۔ پہلے نمبر پر کسب حلال، حلال روزی کمانا اور حرام سے بچنا، اور اس کے علاوہ بد نگاہی سے بچنا، لڑائیوں اور جھگڑوں سے بچنا، برے رسوم و رواج کی پیروی سے بچنا، اور نماز میں کوتاہی اور غفلت سے بچنا، ان چند امور کے حوالہ سے انشاءاللہ قرآن و سنت کی روشنی میں کچھ باتیں عرض کی جائیں گی۔ کسب حلال یعنی حلال روزی کمانا، یہ نہایت ہی اہمیت والا عمل ہے۔ صحیح مسلم شریف کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر آدمی نے طویل سفر کیا ہوا ہو، اس کے بال پراگندہ ہوں، بدن غبار آلود ہو، وہ اپنے ہاتھوں کو آسمان کی جانب بلند کر کے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کرے، جبکہ اس کا کھانا حرام ہو، اس کا پینا حرام ہو، اس کا لباس حرام کے مال سے حاصل کیا گیا ہو، اور حرام غذا اس نے کھائی ہو، تو فرمایا اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ مطلب یہ ہے کہ آدمی کی ظاہری حالت ایسی ہو کہ دیکھ کر آدمی کو ترس آ جائے، اس کی حالت پہ رحم آ جائے، لیکن اس کا لباس، اس کا کھانا، اس کا پینا جبکہ حرام مال سے حاصل کیا گیا ہو، تو اس کی دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگی۔ دعا کی قبولیت کے لیے ضروری ہے کہ کسب حلال کا اہتمام کیا جائے۔ ہمارے معاشرے میں
حب دنیا حب مال کی وجہ سے بہت کم لوگ صحیح معنوں میں حلال روزی کماتے ہیں، اور بہت بھاری اکثریت رشوت کے ذریعے، سود کے ذریعے، کم تول کر، جھوٹ بول کر، دھوکے فراڈ کے ذریعے، وراثت میں دیگر ورثاء کے حق تلف کر کے، قرضے دبا کر اور دیگر ناجائز ذرائع سے مال کماتی ہے۔ تو اس حوالہ سے چند احادیث مبارکہ اور آیات مبارکہ توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ کم تولنا، ناپ تول میں کمی کرنا، یہ ایک ایسا گنونا جرم ہے جس کی وجہ سے بعض پہلی امتوں کو ہلاک کیا گیا۔ ترمذی شریف کی روایت میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپنے اور تولنے والے افراد کو ارشاد فرمایا کہ تم ایسے کام کے متولی بنائے گئے ہو جس کی وجہ سے پہلی امتیں ہلاکت میں پڑیں، ہلاک ہوئیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے افراد جن کا کام ناپنا اور تولنا ہے انہیں خبردار کیا کہ ناپ تول میں کمی کی وجہ سے پہلی قومیں ہلاک ہوئی ہیں، لہذا تم اس میں کمی کر کے اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالنا۔ شعیب علیہ الصلوۃ والتسلیم کی قوم ناپ تول میں کمی کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے عذاب کا شکار ہوئی۔ حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں ہر طرح سے سمجھایا، اللہ تعالیٰ کی توحید کی دعوت دینے کے ساتھ ساتھ انہیں فرمایا اوفوا الکیل ولا تکونوا من المخسرین، کہ اے میری قوم ناپ کو پورا کیا کرو اور گھٹانے والوں میں سے مت بنو۔ وزنوا بالقسطاس المستقیم، اور سیدھی ترازو سے، صحیح ترازو سے تولا کرو۔ ولا تبخسوا الناس اشیاءهم ولا تعثوا فی الارض مفسدین، لوگوں کو ان کی چیزیں گھٹا کر نہ دیا کرو اور زمین میں فساد مت پھیلاؤ۔ لیکن شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم نے جب آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی اس ہدایت کو، اس تعلیم کو قبول نہ کیا اور اس نصیحت کو نہ مانا، پھر اللہ رب العالمین نے ان پہ عذاب نازل فرما کر انہیں ہلاک کر دیا۔ تو ناپ تول میں کمی کرنا یہ معاشرے میں فساد پھیلانے کے مترادف ہے۔ اس سے معاشرے میں جھگڑے، فتنہ و فساد برپا ہوتے ہیں۔ اگر ہم اس حوالے سے اپنے معاشرے کو دیکھیں تو جتنے تاجر حضرات ہیں ان کو آپ دیکھ لیں، منڈیوں میں جتنے سبزیاں اور پھل بیچنے والے ہیں ان کو دیکھ لیں، پیٹرول پمپ پر پیٹرول ڈالنے والے، اسی طرح دودھ بیچنے والے، دیگر جتنے بھی وہ لوگ ناپ تول والی چیزیں لیتے اور دیتے ہیں، ان کو اگر آپ دیکھیں تو بہت بھاری اکثریت وہ ہے جو ناپ تول میں کمی کرتی ہے اور لوگوں کو ان کی چیزیں گھٹا کر دیتی ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ اس کی وجہ سے بعض اوقات جھگڑے ہوتے ہیں، لڑائیاں ہوتی ہیں اور بہت بڑا فتنہ و فساد برپا ہوتا ہے۔ تو ہر شخص کو یہ چاہیے کہ وہ اپنے عمل کا جائزہ لے، اور اگر اس میں یہ کوتاہی پائی جاتی ہے تو اس کوتاہی کہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے، عند اللہ سے سچا عہد کرے کہ ناپ تول میں کمی نہیں کرے گا۔ اللہ رب العالمین نے ان کے بارے میں اور بھی مقامات پہ ان کے لیے
وعیدیں بیان کی ہیں، ان کی مذمت فرمائی ہے اور انہیں خبردار کیا ہے۔ وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَو وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ أَلَا يَظُنُّ أُولَٰئِكَ أَنَّهُم مَّبْعُوثُونَ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ۔ ہلاکت و بربادی ہے ان کم ناپنے والوں کے لیے کہ جب اوروں سے ناپ کر یا تول کر لیں تو پورا پورا لیں، اور جب اوروں کو ناپ کر یا تول کر دیں تو گھٹا کر دیں۔ کیا ان کا یہ عقیدہ نہیں اور انہیں یہ یقین نہیں کہ انہیں مرنے کے بعد ایک عظمت والے دن یعنی قیامت کو دوبارہ زندہ ہو کر اٹھنا ہے اور رب العالمین کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے؟ تو ان آیات مبارکہ میں ایک تو ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے ہلاکت کی اور عذاب کی وعید سنائی گئی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بتایا گیا ہے کہ جو ناپ تول میں کمی کرنے والا شخص ہے اس کا عقیدہ آخرت یا تو سرے سے ہے ہی نہیں یا بالکل کمزور ہے، اور اس کو یہ احساس نہیں کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا، اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا، اور جو اس نے دنیا میں ناپ تول میں کمی کرتے ہوئے لوگوں کو ان کی چیزیں گھٹا کر دیں، اس کا مواخذہ ہوگا، اس کا اسے اللہ کی بارگاہ میں حساب دینا ہوگا، اور اس کی اسے ایسے برے عمل کی سزا بھگتنی ہوگی۔ اور بھی آیات ہیں قرآن پاک میں جس میں اللہ رب العالمین نے ناپ تول میں کمی کرنے سے منع فرمایا ہے۔ اسی طرح ہمارے معاشرے میں بددیانتی کرنا، خیانت کرنا، ہاں وہ کسی شے میں ملاوٹ کے ذریعے سے ہو یا کسی طرح سے دھوکہ دے کر چیز کے عیب کو چھپایا جائے اور چیز میں جو نقص ہے یا خرابی ہے اس کو ظاہر نہ کیا جائے، یہ بھی خرابی ہمارے معاشرے میں عام ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بازار تشریف لے گئے، آپ گزر رہے تھے تو آپ نے غلے کا ایک ڈھیر دیکھا، تو آپ نے اس غلے کے ڈھیر میں ہاتھ ڈالا تو آپ کا ہاتھ مبارک گیلا ہو گیا۔ آپ نے اس غلہ بیچنے والے سے فرمایا کہ اے غلہ بیچنے والے یہ کیا ہے؟ اوپر سے غلہ خشک ہے اور نیچے سے گیلا ہے۔ اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رات کو بارش برسی تھی جس کی وجہ سے یہ غلہ گیلا ہو گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو نے گیلے کو اوپر کیوں نہ کیا تاکہ خریدنے والا دیکھ لیتا یہ غلہ گیلا ہے، اور پھر ارشاد فرمایا من غش فلیس منا، جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں۔ ایک مسلمان کے لیے یہ بہت بڑی بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے کو یہ فرما دیں کہ تو ہم میں سے نہیں ہے۔ تو اس برائی کے اندر بھی ہمارا معاشرہ پوری طرح ملوث ہے۔ آپ یقین مانیں، آپ منڈیوں میں دیکھ لیں، آپ پورے پاکستان میں کوئی ایسی منڈی بتا سکتے ہیں کہ جہاں اس طرح کا دھوکہ نہ کیا جاتا ہو؟ نیچے پھل اور سبزیاں وہ خراب ڈال دی جاتی ہیں اور اوپر صاف ستھری سبزی یا پھل ڈالا جاتا ہے تاکہ خریدنے والا دھوکہ کھا جائے اور اس کو یہ پتہ نہ چلے کہ نیچے خراب ہے، اور پھر وہ خریدنے والے کو بعض کا نقصان پہنچتا ہے اور بعض کا وہ گالیاں بھی دیتا ہے، اور بعض اوقات جب بڑا سودا ہو تو بہت بڑا نقصان پہنچ جاتا ہے۔ یعنی میں ایک شخص نے مجھے بتایا کہ اس کا ایک کاروبار تھا، تو اس نے ایک بہت بڑی مقدار میں سیب کی پیٹیاں خرید لی، کیونکہ وہ تاجر تھا، تو بڑی تعداد میں سیب کی پیٹیاں خریدی اور وہ سیب خراب نکلا اور اس کو اچھا خاصا نقصان ہوا، جس کی وجہ سے بیچارہ قرضے تلے دب گیا۔ تو وہ بیچارہ غریب آدمی تھا لیکن وہ بیچارہ قرضے تلے دب گیا صرف اس وجہ سے کہ وہ ایک شخص نے جناب اس کو یہ دھوکہ دیا اور وہ جو خراب سیب تھا اس کو اچھا کہہ کے جس طرح سے بھی اس کو بیچ دیا۔ تو یہ تھوڑے سے مال کی خاطر دوسرے مسلمان کو آپ نقصان پہنچا رہے ہیں، تو جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ اس دنیا کے اندر بھی ایسا شخص اس اپنے برے عمل کی سزا پا لیتا ہے، اور آخرت کے اندر بھی اللہ کی بارگاہ میں اس کو جواب دہ ہونا پڑے گا۔
کتنے افسوس کا مقام ہے کہ ہم مسلمانوں کے اندر یہ بددیانتیاں عام ہو گئی ہیں، اور یہ ہمارے لیے شرمناک بات ہے کہ آپ جاپان جائیں، آپ دیگر یورپی ممالک میں چلے جائیں، تو اگرچہ وہ کفار ہیں اور بہت زیادہ ان کے اندر بھی خرابیاں اور جرائم پائے جاتے ہیں، لیکن اس طرح کی خرابی وہاں نہیں پائی جاتی کہ جو چیز آپ کو وہ بتائیں گے وہی چیز آپ کو دی جائے گی۔ اور اس حوالے سے ہمارے لیے یہ شرمناک بات ہے کہ مسلمانوں کے اندر اس طرح کی بددیانتی عام ہو جائے، اور پھر ایسا شخص جو ہے جو ناب تول میں کمی کر کے یا ملاوٹ کر کے یا دھوکہ دے کر وہ اپنا مال بیچنے میں کامیاب ہو جاتا ہے، تو وہ سمجھتا ہے بڑا خوش ہوتا ہے، یعنی گناہ کر کے، ایک جرم کر کے، ایک معاشرے میں فساد کا سبب پیدا کر کے اس پر خوش ہوتا ہے۔ یہ کتنی بڑی نادانی ہے کہ اس کو یہ معلوم نہیں کہ جو میں نے جرم کیا ہے یہ اللہ رب العالمین جل جلالہ دیکھ رہا ہے، فرشتے لکھ رہے ہیں، اور اب کی بارگاہ میں مجھے بروز قیامت اس کا حساب دینا ہوگا۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، بخاری مسلم کی حدیث ہے، فرمایا کہ قسم کھانا، سودا بیچتے ہوئے قسم کھانا یہ سودے کو تو بکوا دیتا ہے لیکن برکت کو اٹھا دیتا ہے۔ تو جو اشیاء بیچنے والے دکاندار، تاجر، وہ قسمیں کھاتے ہیں اپنے سودے کی خوبی کو اور اپنی چیز کی خوبی کو بیان کرنے کے لیے، تعریف کرنے کے لیے، اور سامنے والے کو اعتماد دلانے کے لیے، کسٹمر کو مطمئن کرنے کے لیے قسمیں کھاتے ہیں، جیسے سودا تو بک جاتا ہے لیکن برکت اٹھ جاتی ہے۔ تو یہ بھی ہمارے معاشرے میں عام ہے۔ آپ ماشاءاللہ سب یہ وہ لین دین کرتے رہتے ہیں، تو آپ شہر میں چلے جائیں، دیکھیں ریڑھیوں پر بیچنے والے، جو سبزیاں بیچنے والے، پھل بیچنے والے، تو اس میں ایک بڑی تعداد ہے کہ جو بڑی بڑی باتیں کر کے اور قسمیں کھا کے آپ کو مطمئن کرنے کی کوشش کرتی ہے کہ یہ اچھی چیز ہے، لیکن بعد میں جب دیکھا جاتا ہے تو وہ غلط مال نکلتا ہے۔ اسی طرح جو ہمارے لوگ کسان ہیں، کسان، تو ان کے اندر بھی آپ دیکھ لیں کہ دوسرے کا پانی غلط طریقے سے، چوری سے یا زبردستی سے، سینہ دوری سے لگا لینا۔ ایک بندہ کمزور ہے تو اس پہ دباؤ ڈال کے وہ چند منٹ آپ نے جو اپنا غیر کے پانی سے اپنے کھیت کو سیراب کر لیا، تو وہ اچھی بلی جو حلال فصل تھی اس میں آپ نے حرام کی آمیزش کر لی، اور اس روزی کو تو انہوں نے حرام کر لیا۔ تو یہ کوئی سوچی نہیں، سمجھی نہیں، لوگ اس کو کوئی برا سمجھتے ہی نہیں ہے۔ دوسرے کا چارہ کاٹ لیا، دوسرے کے گنے وہ کاٹ لیے، اگر وہ باغات ہیں تو کوئی مالٹے وغیرہ پھل توڑ لیے، کوئی سبزی جو ہے نا وہ توڑ لی، لوگ اس میں قباحت نہیں سمجھتے۔ تو آپ خود سوچیں کہ اگر آپ کی کوئی چیز چوری ایسا کوئی شخص لے جائے تو آپ کو کتنا افسوس ہوگا۔ ایسا بھوسا ہے، لوگ دوسروں کا اٹھا کر لے جاتے ہیں۔ تو یہ جو کسان حضرات ہیں، کھیتوں میں کام کرنے والے، تو ان کے اندر بھی کئی بددیانتی کی اور خیانت کی صورتیں پائی جاتی ہیں، اور وہ تھوڑی سی یہ کمی کوتاہی سے وہ اپنی حلال روزی کو حرام کر لیتے ہیں۔ اسی طرح جو ملازم پیشہ لوگ ہیں، اس میں ایک بہت بڑی تعداد ہے کہ جو رشوت خور ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، ابو داؤد کی روایت ہے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ رشوت لینے والا، دینے والا، دونوں پر اللہ اور اس کے رسول کی لعنت ہے۔ اور دوسری روایت میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رشوت لینے والا، دینے والا دونوں ہی دوزخی ہیں۔ آپ بتائیں کہ اس سے بڑی وعید کیا ہو سکتی ہے کہ رشوت لینے والا بھی دوزخی اور رشوت دینے والا بھی دوزخی ہے۔ آپ بتائیں کہ ہماری کچہریوں میں یا ہمارے اس طرح کے جتنے بھی دفاتر اور آفسز ہیں، ان میں کون آفیسر ہے کہ جو رشوت سے بچتا ہوگا، اور کون ہے جو دینے سے رشوت بچتا ہوگا؟ یقین مانیں، لوگ جھوٹے کیس بنا کے، جھوٹی گواہیاں قائم کر کے اور رشوتیں دے کر کوشش کرتے ہیں کہ کسی طرح سے ہمارے حق میں فیصلہ ہو جائے۔ تو پورا ہمارا جو ملک ہے وہ اس رشوت کی لعنت میں بری طرح ملوث ہے۔ اور اسی طرح
بہت سارے کاروباری حضرات وہ سود کے اندر ملوث ہیں کہ مال بڑھانے کی ہوس انہیں اس بات کا پر آمادہ کرتی ہے کہ وہ بینکوں سے لون لیں، سود لیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم سود لے کر، سود پہ پیسہ لے کے یہ کاروبار کریں گے، اتنا نفع ہو جائے گا تو اسے ہم یہ قرضہ بھی اتار لیں گے اور ہم خوشحال ہو جائیں گے۔ یہ کتنی بڑی غلطی ہے جب اللہ رب العالمین خود قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ وإن تبتم فلکم رؤوس اموالکم لا تظلمون ولا تظلمون۔ فرمایا اے اہل ایمان، اللہ سے ڈرو، جو سود زمانہ جاہلیت میں تم لین دین کرتے رہے اور اب اسلام لے آئے ہو تو اب بقیہ سود چھوڑ دو اگر تم اہل ایمان ہو، اور اگر تم سود سے باز نہ آؤ تو پھر اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، اور اگر تم توبہ کرو تو پھر اصل مال تمہارا ملے گا، زائد سود تمہیں نہیں ملے گا۔ تو سود لینا یہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کے برابر ہے، اور اس کا انجام نہایت ہی برا نکلتا ہے۔ آج آپ دیکھیں ہمارے ملک پاکستان کی معیشت تقریباً تباہ ہے، اور اس میں بہت بڑا ہاتھ یہ سود کے لین دین کا ہے کہ جو سودی قرضہ ہمارے حکمرانوں نے لیا تو اب وہ ہمارے گلے پڑ گیا ہے، اب وہ اصل رقم تو وہیں کھڑی ہے، اب وہ سود کی قسطیں وہ ادا کرنا، ان کی پیمنٹ بھی وہ دشوار ہوتی چلی جا رہی ہے، اور آگے بھی حالات نظر نہیں آتے کہ ہمارا ملک یہ قرضے سے نکل آئے گا۔ تو یہ سود کی نحوست ہے۔ تو ہمارے ملک میں بڑی بڑی کمپنیاں اور بڑے بڑے جو بینک ہیں وہ سودی کاروبار کر رہے ہیں، سودی کام کر رہے ہیں۔ آپ یوں سوچیں یار کہ ایک تو ہمارا جو پورا ملک ہے ادھر کم تولنے میں، ناپ تول میں کمی کے اندر مصروف ہے، پورا ملک بددیانتی اور خیانت میں مصروف ہے، دھوکہ دہی اور ملاوٹ میں مصروف ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ چوری کرنا، ڈکیتی کرنا، وراثت میں دیگر ورثاء کے حق مارنا، لوگوں سے قرضے لے کر پھر وہ قرضوں کو دبا لینا اور قرضوں کو ہڑپ کر جانا، اور اس کے ساتھ رشوت، اس کے ساتھ سود، اور اس طرح کے دیگر مال کمانے کے بہت سارے ناجائز ذرائع ہمارے ملک میں وہ عام ہیں اور بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ بہت سارے وہ ہیں جو گناہ کے کام ہیں، جن کا کاروبار حلال ہی نہیں ہے، جیسے آتش بازی کا کام ہے، ناچ گانے کا کام ہے، ڈھول اور گانے باجے کے کام ہیں، اور اس کیٹیگری کے اور بھی کام ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ یہ صرف کام ہی حرام ہے، اور ان پہ اجرت لینا یا مال لینا وہ بھی حرام ہے۔ تو ایک بڑی تعداد ہے وہ اس طرح مال حرام طریقے سے مال کمانے میں مصروف ہے۔ پھر ہمارے ایک تعداد ہے جو جوے میں مصروف ہے۔ اب جوے کی مختلف صورتیں ہیں، کچھ تو کرکٹ کھیلتے ہیں، اور کرکٹ میں جناب وہ شرطیں لگائی جاتی ہیں کہ اگر جیت جائیں گے، ہار جائیں گے تو پھر ہارنے والی ٹیم کو اتنے پیسے دینے پڑیں گے اور جیتنے والی اتنے بھی پیسے لے گی۔ کبوتر بازی میں شرطیں لگائی جاتی ہیں جوے کی، اور اسی طرح بہت سارے اور بھی کئی کھیل ہیں جس میں جوے کی شرطیں لگائی جاتی ہیں، جبکہ جوا بھی قرآن پاک میں ناجائز حرام قرار دیا گیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اہل ایمان کو فرمایا گیا کہ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون، کہ بے شک شراب، جوا، بت اور پانسے یہ شیطانی اور گندے اعمال ہیں، ان سے پوری طرح اجتناب کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ، تم نجات پا جاؤ۔ تو آپ غور کریں کہ پورا ملک ناجائز ذرائع سے مال کمانے میں پوری طرح مصروف ہے۔ ایک بڑی تعداد ہے جو چور، اچکے اور ڈاکو ہیں، جیب کترے ہیں، بسوں کے اندر جیبیں کاٹ رہے ہیں، اور جو ایسے مقامات جہاں لوگ زیادہ جمع ہوتے ہیں ان جگہوں میں، اب بعض درباروں پہ جہاں رش ہوتا ہے وہاں پر جیبیں کاٹ رہے ہیں، بسوں میں جیبیں کاٹ رہے ہیں، اور پارکوں میں دیگر جگہوں پہ جیبیں کاٹی جاتی ہیں۔ کچھ وہ ہیں کہ جو ان کا چوری باقاعدہ ان کا پیشہ اپنا رکھا ہے، اور وہ کسی کا مال چرا لیا، کسی کے
بکرا چرا لیا، کسی کے گھر میں سن لگائی اور گھر کا ساز و سامان اٹھا کر لے گئے، اور اسی طرح کچھ وہ ہیں کہ جو ڈاکہ زنی کا کام کرتے ہیں، ہتھیار کے زور پر، اسلحے کے زور پر وہ زبردستی زیورات عورتوں کے اور گھر کے ساز و سامان وہ اٹھا کر لے جاتے ہیں۔ اس طرح آپ دیکھیں پورے معاشرے کو کہ بہت سارے ناجائز ذرائع سے لوگ مال جمع کر رہے ہیں، تو نتیجہ کیا ہوگا؟ آپ بتائیں کہ کوئی ایسا شخص گزرا کہ جو اپنا مال کما کے ساتھ لے گیا ہو قبر میں؟ یہاں ناجائز ذرائع سے مال کما کے اپنی آخرت کو برباد کر رہے ہیں، اور وہ مال یہاں چھوڑ کے چلے جائیں گے، پچھڑے جو ہے وہ عیاشیاں کریں گے اور یہ آخرت میں جا کے پھنس جائیں گے۔ اسی طرح ایک بڑی تعداد ہے جو لوگوں کے قرضے دباتی ہے۔ یقین مانیں کہ کروڑوں روپے کے قرضے، بعض کاروبار ہی ایسے ہیں کہ ان میں بڑی بڑی رقم انویسٹ کرنا پڑتی ہے، تو پھر بعض جو ہیں وہ دھوکہ دہی سے کروڑوں روپے کے قرضے دبا کر دبئی نکل گئے، کسی اور ملک کا ویزا لگوا کر ادھر نکل گئے، اور وہ بیچارہ پچھلا جو ہے وہ پس جاتا ہے کہ جن لوگوں کے قرضے دینے ہیں وہ تو اس کا گریبان پکڑ لیں گے۔ یقین مانیں لوگ ان قرضوں کی وجہ سے تنگ آ کر بعد خودکشی کرنے پہ مجبور ہو گئے اور خودکشی کر رہے ہیں، حالانکہ یہ ہرگز خودکشی کی اجازت نہیں ہے، ہاں کیسے بھی حالات ہوں، لیکن ایک تعداد ہے جو جب قرضوں کے نیچے وہ دب جاتی ہے اور لوگ تنگ کرتے ہیں تو پھر وہ اب خودکشی کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ اور کتنے وہ ہیں بیچارے قرضے میں وہ اس طرح سے دب گئے کہ جس کو دیا تھا وہ لے کے بھاگ گیا اور وہ بیچارے جیل میں پھنسے ہوئے ہیں، اپنی جائیدادیں بیچ دی، سب کچھ بیچ دیا، پھر بھی قرضے نہیں اترے۔ اسی طرح وراثت کے اندر آپ دیکھیں، وراثت میں شاید ہی ایسے ہمارے معاشرے کے چند افراد ہوں گے کہ جو وراثت کا جو شریعت نے اصول اور طریقہ بتایا ہے اس کے مطابق اپنی جائیداد، اپنا گھر کے ساز و سامان، بسترے، چارپائیاں، برتن، ہر چیز کو وہ شریعت کے اصول کے مطابق، قرآن کے اصول کے مطابق تقسیم کریں۔ آج بہنوں کو وراثت میں حق دینے کے لیے کوئی تیار نہیں، جبکہ اللہ کا مقرر کردہ قانون ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورۃ النساء میں جہاں یہ وراثت کے حصے بیان کیے کہ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، اللہ تمہیں تاکیدی حکم فرماتا ہے کہ بیٹے کے لیے 2 بیٹیوں کے برابر حصہ ہے، تو بیٹے کے لیے دگنا ہے، بیٹی کے لیے 1 گنا ہے، لیکن بیٹی کے لیے بھی قرآن نے حصہ بیان کیا۔ یہ سارے وراثہ کے حصے بیان کر کے آخر میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدود ہیں، یہ اللہ کی حدیں ہیں۔ اور پھر آگے یہ فرمایا گیا کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرمانبرداری کرتے ہیں اللہ رب العالمین انہیں ان بہشتوں میں داخل فرمائے گا جن کے دامن میں نہریں بہتی ہوں گی، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ ان بہشتوں میں رہیں گے۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ، جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتے ہیں اور اللہ کے حدود کو پائمال کرتے ہیں، اللہ کی حدوں کو توڑتے ہیں، ان سے تجاوز کرتے ہیں، اللہ رب العالمین انہیں جہنم کی آگ میں داخل فرمائے گا اور ان کے لیے بڑا ذلت والا عذاب ہے۔ تو اب ہمارا معاشرہ جو ہے وہ پورا کا پورا حب دنیا، حب مال میں اس طرح وہ بری طرح پھنسا ہوا ہے کہ ہر طرف سے چھوٹا بڑا جو ہے نا وہ مال حرام طریقوں سے، ناجائز طریقوں سے جیسے بھی بن پڑے وہ حاصل کرنے میں، اکٹھا کرنے میں مصروف ہے، اور اس کا نقصان کس کو پہنچ رہا ہے؟ ظاہر ہے کہ پورے معاشرے کو اس کا نقصان پہنچ رہا ہے نا، اور اس کی وجہ سے ان جرائم کا اور ناجائز ذرائع سے مال کمانے کا بھی معیشت کے تباہ کرنے میں بہت بڑا ہاتھ ہے۔ تو وہ ملک کیسے خوشحال ہو سکتا ہے کہ جس میں یہ ناجائز مال کمانے کے جو جرائم ہیں وہ عام ہوں اور اس پہ کوئی روک تھام نہ ہو؟ تو اللہ رب العالمین جل جلالہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ترمذی کی حدیث ہے کہ سچا دیانتدار تاجر بروز قیامت انبیاء، صدیقین، شہداء کے ساتھ ہوگا۔ تو کتنی بڑی یہ خوشخبری ہے کہ جو سچا دیانتدار تاجر ہے بروز قیامت اللہ تعالیٰ اسے انبیاء، صدیقین اور شہداء کی رفاقت عطا کرے گا، جبکہ اس کے مقابلے میں
جو ناجائز رائے سے مال کمانے والے ہیں وہ اپنے پیٹوں میں جہنم کی آگ بھر رہے ہیں۔ ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا۔ فرمایا کہ بے شک جو لوگ یتیموں کا مال ناحق کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹوں میں جہنم کی آگ بھرتے ہیں، وہ عنقریب جہنم کی آگ میں داخل ہوں گے اور وہ جہنم ان کے لیے بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ تو یہ ہے ہمارا پہلا یہ عنوان تھا کہ کسب حلال۔ اس بات کی شدید حاجت ہے کہ جتنے بھی ناجائز مال کمانے کے ذرائع ہیں ان سے اپنے آپ کو پورے طور پر بچائیں اور حلال اور طیب روزی کا انتظام کریں۔ بخاری کی حدیث میں ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ کے ایک غلام نے کچھ مشروب لا کر پیش کیا، آپ نے پی لیا، تو اس کے بعد اس نے کہا کہ اے ابو بکر، کیا آپ جانتے ہیں کہ میں یہ جو مشروب نے آپ کو لا کر پیش کیا ہے یہ کہاں سے لایا ہوں؟ آپ نے فرمایا کہاں سے لائے ہو؟ کہنے لگا کہ میں نے زمانہ جاہلیت میں، یعنی زمانہ اسلام سے قبل زمانہ جاہلیت میں کسی آدمی کے لیے کہانت کی تھی۔ جس طرح یہ نجومی لوگ ہیں، یہ مختلف احوال لوگوں کو بتاتے ہیں اور اس پر لوگوں سے پیسے لیتے ہیں، اجرت لیتے ہیں، تو یہ عمل تو ناجائز ہے۔ تو بہرحال اس نے کہا میں نے زمانہ جاہلیت میں کہانت کی تھی، تو آج وہ شخص مجھے ملا اور اس نے مجھے اجرت دی، حالانکہ میں کہانت جانتا نہیں ہوں، میں نے تو اس کو صرف ایسی دھوکہ دیا تھا، تو اس نے آج مجھے وہ اجرت دی ہے، تو وہ میں نے آپ کو لا کر پیش کیا ہے مشروب۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ دیکھا کہ جو مشروب میں نے پیا ہے یہ حلال کمائی سے نہیں تھا، تو آپ نے حلق میں انگلی ڈالی اور انگلی ڈال کے آپ نے قے کر دی، قے کر کے الٹی کر کے وہ سب باہر نکال دیا۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے عمل سے ہمیں یہ تعلیم دی کہ اپنے پیٹ کو حرام سے پورے طور پر بچاؤ۔ اور شروع میں نے حدیث بیان کی صحیح مسلم کی کہ جو حرام کھانے والا ہے یا حرام پہننے والا ہے تو اس کی دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی، اگرچہ وہ کتنی ہی گریہ زاری کرے اور اگرچہ اس کی بظاہری حالت کتنی ہی قابل رحم کیوں نہ ہو۔ دوسرا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں لڑائیاں جھگڑے عام ہیں۔ اس لڑائی جھگڑوں کے مختلف اسباب ہیں، اس میں ایک مین سبب ہے وہ تو یہی ہے کہ مال کی وجہ سے جھگڑے ہوتے ہیں، مال کے لین دین کے حوالے سے جھگڑے ہوتے ہیں، سگے بھائیوں کے مابین اور اسی طرح چچا زاد، پھپھی زاد، ماموں زاد، خالہ زاد بھائیوں کے مابین اور اسی طرح چچا بھتیجا کے مابین اور دیگر اسی طرح رشتہ داروں کے مابین مال کی وجہ سے بہت سارے جھگڑے پائے جاتے ہیں۔ اور آپ اگر دیکھیں تو کچہریوں میں اکثر جو کیس چل رہے ہیں تو وہ اکثر رشتہ داروں کے آپس میں کیس چل رہے ہیں۔ یہ بھی ہمارے لیے بڑے افسوس کا مقام ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں رشتہ داروں کے ساتھ بھلائی کرنے اور ان کے حق ادا کرنے کی ترغیب دلائی ہے۔ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى، سورہ نحل میں ارشاد فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ عدل و انصاف کرنے اور رشتہ داروں کو دینے کا حکم فرماتا ہے۔ تو وایتاء ذی القربى، رشتہ داروں کو دینے کا اللہ حکم فرماتا ہے۔ بخاری کی روایت ہے، حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے قرآن پاک کی یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی ہے کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، اللہ فرماتا ہے تم اعلیٰ نیکی ہرگز نہیں پا سکتے جب تک اپنی پیاری اور محبوب چیز اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو۔ تو یا رسول اللہ میں مدینہ پاک میں سب سے زیادہ کھجوروں کے باغات کا مالک ہوں اور میرے باغات میں سب سے عمدہ باغ بیروحہ نامی ہے، میں اپنا سب سے اعلیٰ کھجوروں کا باغ آپ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، آپ جہاں چاہیں اس کو خرچ کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تحسین فرمائی اور پھر فرمایا کہ یہ اپنا سب سے عمدہ باغ اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کر دو۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم پر انہوں نے وہ اپنا سب سے عمدہ باغ اپنے چچا زاد بھائیوں میں تقسیم کر دیا۔
آج کوئی آپ ایسی مثال پیش کر سکتے ہیں کہ کسی نے اپنے چچا داد بھائی کو کوئی مرلے 2-4 مرلے جو ہے نا وہ دے دیے ہوں؟ یہاں تو جھگڑے ہی جھگڑے ہیں، تھوڑا سا بھی وہ مال جو ہے وہ جھگڑے سے بچاؤ کی خاطر بھی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں. چلو تم سمجھو میں نے صدقہ ہی کر دیا، اللہ کے بندے جھگڑے نہ کرو. بخاری کی روایت ہے، نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں آپ کی زوجہ محترمہ ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنے باندی کو، اپنی لونڈی کو آزاد کر دیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تو اللہ کی راہ میں آزاد کرنے کی بجائے یہ لونڈی اپنے ماموں کو دے دیتی تجھے زیادہ ثواب ملتا. اللہ کی راہ میں لونڈی، بیٹا بیٹھ جائیں، یہ نہ دیکھیں بیٹھ جائیں، تو فرمایا کہ اگر تو وہ لونڈی اللہ کی راہ میں آزاد کرنے کی بجائے اپنے ماموں کو دیتی تجھے زیادہ ثواب ملتا. تو معلوم ہوا کہ اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے کی بجائے، خیرات کرنے کی بجائے، کہ اگر قریبی رشتہ دار کو وہ چیز دی جائے بطور گفٹ کے، بطور ہبہ اور تحفہ کے، تو اس کا ثواب زیادہ ہے. لیکن یہاں تو یہ ہے کہ اپنا غریب رشتہ دار ہے، مستحق زکوٰۃ ہے، لیکن پھر بھی اس کو نہیں دیں گے اور ان کو دیں گے. جبکہ طبرانی کی سند جید کے ساتھ روایت ہے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جو اپنے مستحق رشتہ دار کو چھوڑ کے اوروں کو صدقہ دیتا ہے وہ صدقہ قبول نہیں کیا جائے گا. اللہ رب العالمین قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا. حق ادا کر اپنے رشتہ دار، مسکین اور مسافر کا، اور فضول خرچی نہ کر، بے شک فضول خرچی کرنے والے تو شیطانوں کے بھائی ہیں اور شیطان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے. اور بھی بہت ساری آیات ہیں جہاں اللہ رب العالمین نے اپنے رشتہ داروں پر خرچ کرنے کا حکم دیا، رشتہ داروں کا حق ادا کرنے کا حکم دیا. بخاری مسلم کی حدیث ہے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جو شخص چاہتا ہے میری عمر لمبی ہو، میرے رزق میں اضافہ اور برکت ہو، اس کو چاہیے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرے. پھر ہمارے ہاں یہ کہا جاتا ہے کہ ہمارا جو نا وہ شادی کے موقع پہ فلاں رشتہ دار نہیں آیا تھا تو ہم بھی اس کے ہاں نہیں جائیں گے، فلاں موقع پہ فلاں ہمارے پاس نہیں آیا تو ہم بھی نہیں جائیں گے، فلاں نے ہماری فلاں موقع پہ مدد نہیں کی ہم بھی نہیں کریں گے، وہ ہم سے تعلق جو ہے نا انہوں نے توڑا ہے تو ہم بھی نہیں جو ہے وہ جوڑیں گے. مسند احمد کی روایت ہے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جو تو اس سے تعلق توڑے اس سے تعلق جوڑ، جو تجھ پہ ظلم کرے اسے معاف کر، اور جو تجھے محروم کرے تو اسے عطا کر. یہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی کتنی پیاری ہمیں تعلیم ہے کہ جو تعلق توڑے اسے تعلق جوڑو، جو ظلم کرے اسے معاف کرو، اور جو محروم کرے اسے عطا کرو. تو اے میرے مسلمان بھائیوں، یہ زندگی مختصر ہے، اس مختصر زندگی کو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں گزاریں. اور کتنی بڑی نبی کریم علیہ السلام نے خوشخبری دی ہے کہ جو چاہتا ہے میری عمر لمبی ہو، رزق میں اضافہ ہو، اس کا چاہیے رشتہ داروں سے حسن سلوک کرے. ہمارے تو رشتہ داروں سے جھگڑے ہی جھگڑے ہیں، وہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتے، مسلسل کیس چل رہے ہیں. تو اللہ کے بندو آئندہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ جھگڑا کرنے سے، لڑائی کرنے سے بچو، اور جن کے ساتھ ابھی تک کوئی جھگڑا چلا آ رہا ہے پہلی فرصت میں ان کے ساتھ صلح کرنے کی کوشش کرو. وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ. آپس میں صلح کرو، صلح رکھو، اللہ اور اس کے رسول کے اس حکم تم مانو اگر تم مومن ہو. اگر تم مومن ہو نا تو پھر تم سے مطالبہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کا یہ حکم مانو اور آپس میں صلح رکھو. تو آپس باہمی صلح کرو، اور اگر دیگر رشتہ دار ناراض ہیں تو ان کو کسی طرح سے سمجھا کر ان کی آپس میں صلح کرواؤ. قرآن پاک میں اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون. مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں، اگر دو بھائیوں میں کوئی ناراضگی ہو جائے تو صلح کروا دیا کرو، اور اللہ سے ڈرتے رہا کرو تاکہ تمہارے اوپر رحمت نازل کی جائے. معلوم ہوا کہ صلح کروانا یہ اللہ رب العالمین کی رحمت کے حصول کا ذریعہ ہے. ترمذی شریف کی روایت میں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا میں تمہیں نماز، روزے، صدقات و خیرات سے بھی افضل عمل نہ بتاؤں؟ یا رسول اللہ ضرور ارشاد فرمائیں.
فرمایا آپس میں سلو کرنا، سلو کروانا، یہ نماز، روزے، صدقات و خیرات سے افضل عمل ہے، اور آپس کی ناچاکی، نا اتفاقی یہ دین کو مونڈ دینے والی اور تباہ کرنے والی شے ہے۔ تو شیطان کی یہ پوری کوشش ہے کہ مسلمانوں کو آپس میں لڑائے۔ قرآن پاک میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ۔ شیطان تو صرف یہی چاہتا ہے کہ اے مسلمانوں تمہارے درمیان دشمنی اور عداوت پیدا کرے، اور تمہیں جوے میں مبتلا کر کے، شراب پینے میں تمہیں مصروف کر کے تمہارے درمیان جھگڑے اور عداوت دشمنی پیدا کرے، تمہیں اللہ کے ذکر سے، نماز سے غافل کر دے۔ کیا تم شیطان کی باتوں کو ماننے سے باز آنے والے ہو یا نہیں؟ تو شیطان کی یہ کوشش ہے کہ وہ کسی طرح مسلمانوں کے درمیان جھگڑے اور عداوتیں، دشمنیاں پیدا کرے۔ اچھا، کچھ جھگڑے تو وہ ہیں جو مال کی وجہ سے ہوتے ہیں، اور کچھ جھگڑے وہ ہیں جو زبان کی بے احتیاطی کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں ارشاد فرمایا کل عبادی یقول التی ہی احسن ان الشیطان ینزغ بینہم ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا۔ میرے بندوں کو فرماؤ کہ جب بات کریں تو اچھی بات کیا کریں، بے شک شیطان لوگوں کے درمیان فساد ڈلوا دیتا ہے، بے شک شیطان تو انسان کا کھلم کھلا دشمن ہے۔ تو یہ زبان کی بے احتیاطی، جب آدمی کو غصہ آ جاتا ہے نا تو عقل مغلوب ہو جاتی ہے، اور پھر آدمی سے شیطان جو چاہتا ہے منہ سے نکلوا دیتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب بندے کو غصہ آتا ہے تو پھر اس کو کچھ نظر نہیں آتا کہ میرے سامنے کون ہے۔ بعض لوگوں کا غصہ ایسا ہوتا ہے، ماں سامنے کھڑی ہے، باپ سامنے کھڑا ہے، تو ان کو کچھ نظر نہیں آتا، جو منہ میں آیا بول دیا۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ جو قتل ہے نا، قتل یہ غصے کی حالت میں ہوتے ہیں۔ غصہ غالب آ گیا تو بس یہ کہ فوراً فائر کھول دیا، پھر بعد میں جب اس کا خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے، اور بعضوں کو پھانسی ہوتی ہے، اور بعد یہ نا لڑائیوں میں پھر خود مارے جاتے ہیں، بعد میں پچھتاتے ہیں کہ میں یہ غلطی نہ کرتا۔ پھر بعد کا جو ہے نا وہ دوسرے فریق کو راضی کر رہے ہوتے ہیں، معافیاں مانگ رہے ہوتے ہیں، پھر وہ اگلا راضی نہیں ہوتا جس کا قتل ہوا۔ تو پہلے کیوں نہیں آپ لوگ سوچتے؟ اللہ رب العالمین نے ہمیں تمام تعلیمات جن کی ہمیں ضرورت تھی، ان تمام تعلیمات ہمیں وہ دی ہیں۔ تو جو ہماری کیفیات ہیں، ہمارے جذبات ہیں، اس سے متعلق بھی اللہ رب العالمین کی تعلیمات موجود ہیں۔ اذا ما غضبوا هم یغفرون، کہ مومنین کی یہ شان اور وصف ہے کہ جب غصہ آتا ہے تو معاف کر دیتے ہیں۔ الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ خوشحالی اور تنگ دستی میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے، غصے کو پی جانے والے، لوگوں کو معاف کر دینے والے، اللہ ایسے نیک لوگوں کو بڑا پسند کرتا ہے۔ بخاری کی حدیث ہے، نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں شخص آیا، یا رسول اللہ مجھے کوئی نصیحت فرمائیں۔ فرمایا لا تغضب، غصہ نہ کیا کر۔ یا رسول اللہ کوئی اور نصیحت فرمائیں۔ فرمایا غصہ نہ کیا کر۔ یا رسول اللہ کوئی اور نصیحت فرمائیں۔ فرمایا غصہ نہ کیا کر۔ کیونکہ جب غصہ آ جاتا ہے نا تو پھر آپ جانتے ہیں کہ بندے کی آنکھیں سرخ ہو جاتی ہیں، چہرہ جو ہے نا وہ سرخ ہو جاتا ہے، منہ میں جھاگ آ جاتی ہے، بعض کا غصہ شدید ہو تو وہ ہاتھ کانپنے لگ جاتے، کپکپی طاری ہو جاتی ہے۔ اور جب بندے کو غصہ آتا ہے تو اس کی جو توانائی ہے نا وہ بڑی تیزی سے خرچ ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ جو بندہ غصے میں کچھ دیر جو ہے نا وہ گفتگو کر لیتا ہے تو وہ پھر اس کو نکاہت اور کمزوری محسوس کرتا ہے۔ تو غصے میں آدمی بہت بڑے بڑے ناجائز کام، بڑے بڑے جرم کر بیٹھتا ہے، بڑی غلط وہ کام کر بیٹھتا ہے کہ بعد میں بعد اوقات ساری زندگی اس کو پچھتانا پڑتا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، بخاری کی حدیث ہے، پہلوان اور طاقتور وہ نہیں جو دوسرے کو نیچے گرا دے، طاقتور وہ ہے، پہلوان وہ ہے جو اپنے غصے پہ کنٹرول کر لے۔ ترمذی کی حدیث ہے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جو حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا کرنا چھوڑ دے، اللہ تعالیٰ جنت کے وسط میں اس کے لیے محل بنائے گا۔ ابو داؤد کی روایت میں آتا ہے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص غصے کا اظہار کرنے پر قادر ہونے کے باوجود اپنے غصے کو پی جائے، اللہ رب العالمین بروز قیامت اسے فرمائے گا جا جنت میں چلا جا اور جس حور کو چاہے تو پسند کر لے۔
تو غصے پہ کنٹرول کرنا سیکھیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ غصہ شیطان کی طرف سے ہے، شیطان آگ سے پیدا کیا گیا ہے، آگ پانی سے بجھائی جاتی ہے، لہذا جب غصہ آئے تو وضو کر لیا کرو۔ یہ ابو داؤد کی روایت ہے۔ ترمذی کی روایت میں آیا کہ جب غصہ آئے کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ، اگر غصہ دور ہو جائے تو فابہا، ورنہ پھر لیٹ جاؤ۔ تو فرمایا یہ بھی غصہ دور کرنے کا طریقہ ہے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ جب غصہ آئے تو اللہ رب العالمین کی بارگاہ سے شیطان کے شر سے بچنے کے لیے پناہ طلب پڑھو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو، انشاءاللہ تو آپ اس کے ذریعے سے غصے پر قابو پانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ تو عمومی جو یہ ہمارے جھگڑے ہیں، ایک تو مال کی وجہ سے ہیں، اور پھر یہ ہے کہ ایک مال کے ہٹ کر بعض کا کوئی گفتگو کر رہے ہیں اور گفتگو میں کوئی بے احتیاطی سے ایسی بات نکل گئی جو دوسرے کو بہت بری لگتی ہے اور اس کی وجہ سے پھر وہ آپس میں جھگڑا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جو بدگمانیاں ہیں، بدگمانیاں اس کی وجہ سے بھی جھگڑے ہوتے ہیں۔ بعض جو شوہر ہیں وہ بیوی کے بارے میں بدگمانی کرتے ہیں، اور بعض بیویاں جو ہیں، عورتیں ہیں، وہ اپنے شوہروں کے بارے میں بدگمانیاں کرتے ہیں۔ بیوی سمجھتی ہے کہ میرے شوہر کا کسی اور عورت سے تعلق ہے، شوہر کہتا ہے میری بیوی کا کسی اور مرد سے تعلق ہے، یا اس طرح کی اور جو ہے نا وہ غلط فہمیاں ہوتی ہیں اور بدگمانیاں ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے پھر آپس میں وہ ناچاکی ہوتی ہے۔ جب باتیں ہوتی ہیں پھر بات بڑھتی چلی جاتی ہے اور جھگڑے کی نوبت آ جاتی ہے، اور بعد کا طلاقوں کی نوبت آ جاتی ہے۔ صحیح مسلم کی روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ شیطان اپنا تخت سمندر پہ لگا کے بیٹھتا ہے، اس کے لشکر کے افراد اس کے پاس آ کر اپنے اپنے کارنامے سناتے ہیں، تو جو بھی آ کر اس کو کہتا ہے کہ میں نے فلاں آدمی سے اتنا بڑا گناہ کروایا، تو شیطان کہتا ہے تو نے تو کچھ نہیں کیا، تو نے تو کچھ نہیں کیا۔ جب ایک آخر میں آتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں ایک آدمی کے پیچھے لگ گیا، میں نے اس کو چھوڑا نہیں جب تک اس کی اور اس کی بیوی کے درمیان جدائی نہیں ڈال دی۔ وہ بڑا خوش ہوتا ہے، شیطان اس کو اٹھ کے اپنے گلے سے لگا لیتا ہے، کہتا ہے تو مرد ہے، تو نے بہت بڑا کام کیا ہے۔ تو یہ جو شیاطین ہیں وہ اس جدائی کو، میاں بیوی کی جدائی کو بہت پسند کرتے ہیں، کیونکہ اس کا نقصان بہت زیادہ ہے نا، کہ وہ میاں بیوی میں جدائی ہوتی ہے تو دو خاندان، عورت والے اور مرد والے، وہ دو خاندان ٹوٹتے ہیں، پھر ان خاندانوں کے ساتھ جو آگے متعلقہ جو خاندان ہے وہ ٹوٹ جاتے ہیں۔ بعض اوقات ایک طلاق ہوتی ہے تو ایک طلاق کی وجہ سے کئی طلاقیں پھر وجود میں آ جاتی ہیں، یوں بہت بڑا ایک فساد کھڑا ہو جاتا ہے، اور اچھا بھلا گھر جو ہنسی خوشی زندگی بسر کر رہا ہوتا ہے تو وہ بالکل اجڑ جاتا ہے۔ تو یہ تھوڑی سی نادانی کی وجہ سے یہ اتنی بڑی وہ غلطی وجود میں آتی ہے، جس کا پھر خمیازہ ساری زندگی بھگتنا پڑتا ہے۔ تو میری آپ سے ریکویسٹ ہے، اس مختصر سے زندگی کو اللہ کی اطاعت میں گزاریں۔ جو خواتین ہیں ان کو چاہیے کہ اپنے شوہروں کو راضی رکھیں اور ان کو خوش رکھیں، اور اپنے گھر کے کام کاج اور دیگر معاملات میں اپنے شوہر کی اطاعت کریں۔ شوہروں کو بھی چاہیے کہ اپنی ازواج کے ساتھ، اپنی بیویوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آیا کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلم کی حدیث ہے، فرمایا کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جس کے اخلاق سب سے زیادہ اچھے ہیں اور جو اپنے گھر والوں کے لیے سب سے زیادہ مہربان ہے۔ تو جو اپنے گھر والوں، اپنے اہل پر، اپنی زوجہ پر سب سے زیادہ مہربان ہے اور زیادہ اچھے انداز سے پیش آنے والا، حسن سلوک کرنے والا ہے، نبی کریم علیہ السلام نے اس کو سب سے بہتر قرار دیا ہے۔ تو دونوں کو چاہیے کہ ایک دوسرے کی غلطیوں سے درگزر کریں۔ کبھی شوہر کو غصہ آ گیا ہے تو عورت کو چاہیے کہ وہ درگزر کرے، اور عورت کو کبھی ایسی کوئی بات اس سے نکل گئی تو مرد کو چاہیے کہ درگزر کرے۔ یہ نہیں ہے کہ اب وہ غصے میں آ گیا وہ بھی غصے میں آ جائے، دونوں جناب دوسرے کو بولنا شروع کر دیں۔ بلکہ ایک روایت میں آتا ہے ترمذی شریف میں کہ عورت اس حال میں فوت ہو کہ اس کا شوہر اس پہ راضی ہو تو مرتے ہی جنت میں داخل ہوگی۔ یعنی اتنی بڑی عورت کے لیے خوشخبری ہے کہ اگر وہ اس حالت میں فوت ہوتی ہے کہ اس کا شوہر اس پہ راضی ہو تو مرتے ہی جنت میں داخل ہوگی۔ تو قرآن میں بھی اس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے تعلیمات دی ہیں، اور احادیث میں نبی کریم علیہ السلام نے تعلیمات دی ہیں۔ بعض شوہر ہیں وہ بیویوں پہ ظلم کرتے ہیں، اور بعض بیویاں ہیں جو شوہروں کو تنگ کرتی ہیں، تو جو جتنی زیادتی کرنے والا ہے اللہ کی بارگاہ میں بروز قیامت اس کو اس کا حساب دینا پڑے گا اور اپنی اس عمل کی سزا بھگتنی پڑے گی۔ تو اللہ کے بندو، یہ چند روزہ زندگی ہے، اس کو ہنسی ہنسی گزاریں اور درگزر سے کام لیں۔
اللہ رب العالمین نے تو ہمیں اتنی پیاری تعلیم دی ہے، فرمایا ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم، جو تیرے ساتھ برائی کرے تم اس کے ساتھ اچھائی کرو، جس کے اور تمہارے درمیان دشمنی ہے وہ ایسے ہوگا جیسے تمہارا گہرا دوست ہو۔ اور پھر آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے کہ برائی کے بدلے میں اچھائی کرنے والا جو عمل ہے اور جو حسن خلق ہے، فرمایا یہ ہر شخص کو نہیں ملتا، یہ کس کو ملتا ہے؟ وما یلقاها الا الذین صبروا وما یلقاها الا ذو حظ عظیم، تو اس کو تو صرف صبر والے ہی پا سکتے ہیں، اور اس کو تو صرف بڑے نصیبے والے پا سکتے ہیں۔ اصل میں آپ انبیاء علیہم السلام جو بڑے صابرین ہوتے ہیں، بڑے نصیبے والے ہوتے ہیں، ان کی زندگی کا یہ جزو لا ینفک ہے۔ آپ دیکھیں انبیاء کی سیرت کو، آپ قرآن پڑھ کر دیکھیں ان کی قوموں نے ان کے ساتھ کیسے کیسے برے سلوک کیے، ان کے کیسے طعن و تشنیع کیے، جسمانی تشدد کیا، ظلم و ستم کیے، لیکن پھر بھی وہ درگزر سے کام لیتے رہے اور برائی کے بدلے میں اچھائی کرتے رہے۔ اور نبی کریم علیہ السلام نے فتح مکہ کے موقع پر جب بڑے بڑے کفار کو اور مجرمین کو معاف کر دیا تو وہ آپ کے اس حسن اخلاق سے اتنے متاثر ہوئے کہ دارہ اسلام میں داخل ہو کر آپ کے جان نثار صحابہ بن گئے۔ تو قرآن نے جو ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ برائی کے بدلے میں اچھائی کرنا، یقین مانو یہ بڑا ہی اللہ کی بارگاہ میں محبوب عمل ہے۔ بخاری کی حدیث ہے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے نبی کو ایک قوم نے پتھر مارے، ان کی پیشانی سے خون بہتا تھا، وہ اپنے ہاتھوں سے خون صاف کرتے، ساتھ یہ کہتے ہیں اللہ یہ مجھے جانتے نہیں تو ان کو معاف کر دے۔ آگے اللہ نے فرمایا اما ینزغنک من الشیطان نزغ فاستعذ باللہ انہ هو السمیع العلیم، اگر شیطان تمہارے دل میں کوئی وسوسہ ڈالے، یعنی تمہارے ساتھ کسی نے زیادتی کی ہے، اب تمہیں غصہ آ رہا ہے، شیطان تمہیں غصہ دلا رہا ہے کہ تم بھی اپنا انتقام لو، تم کون سے کمزور ہو، اس طرح کے وسوسے ڈالے اگر شیطان، تو فرمایا کہ اللہ رب العالمین کی پناہ طلب کر لو شیطان کے شر سے بچنے کے لیے، بے شک اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ تو جیسے میں نے پہلے بتایا کہ غصہ آیا ہے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کریں تو انشاءاللہ غصہ جاتا رہے گا۔ تو یہ لڑائیاں جھگڑے اللہ کے بندوں ختم کرو۔ جو بندہ لڑائیوں جھگڑوں سے جو ہے وہ بچا رہتا ہے، درگزر سے کام لیتا ہے، معاف کر دیتا ہے، وہ ذہنی طور پہ پرسکون رہتا ہے اور وہ بہت ساری بیماریوں سے بچا رہتا ہے۔ اور جس بندے کی غصے کی عادت ہے، بات بات پہ غصہ ہوتا ہے اور پھر حسد اس کے دل میں ہوتا ہے، عداوت ہوتی ہے دوسروں کی، اس کو یہ چیز کیوں مل گئی، دوسرے کو کوئی نفع پہنچ گیا ہے تو اس پہ وہ اس کو ناخوشی ہوتی ہے، کوئی نقصان پہنچے اس کے مخالف کو اس پہ بڑا خوش ہوتا ہے۔ تو جو حسد والا ہے، بغض والا شخص ہے تو یا غصے والا شخص ہے، وہ مسلسل ساری زندگی اذیت میں، تکلیف میں مبتلا رہتا ہے، اپنے ہاتھوں کے کرتوتوں کی وجہ سے وہ اس تکلیف میں پڑا رہتا ہے، اور پھر مسلسل ذہن کے اوپر ڈپریشن اور دباؤ رہتا ہے، جس کی وجہ سے فالج کے حملے کا خطرہ، دیگر قلبی بیماریوں کے حملوں کے خطرے اس پہ بڑھ جاتے ہیں۔ کسی کی شوگر بڑھ گئی، کسی کا جناب وہ بی پی بڑھ گیا تو اس کی وجہ وہ ڈپریشن اور یہ جو پریشانی یہ ہوتی ہے۔ لیکن جو بندہ جو ہے وہ ٹھنڈے مزاج والا ہے، درگزر کرنے والا ہے اور غصے پہ کنٹرول کرنے والا ہے، اللہ کی رضا کی خاطر برائی کے بدلے میں اچھائی کرنے والا ہے، تو وہ اس دنیا کے اندر بھی عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، معاشرہ اس کو عزت کی نگاہ سے دیکھتا ہے اور اس کو سمجھدار آدمی سمجھا جاتا ہے، قابل عزت سمجھا جاتا ہے۔ اور دوسرا جو شخص ہے جو زیادتی کرنے والا، اس کو بار اوقات ندامت اٹھانا پڑتی ہے، معذرت کرنا پڑتی ہے، اور پھر اللہ رب العالمین نے جو وعدے فرما دیا کہ تم برائی کے بدلے میں اگر اچھائی کرو گے تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ تمہارا جو سخت دشمن ہے جانی، وہ تمہارا گہرا دوست بن جائے گا۔ تو آج سے یہ عہد کریں کہ ایک تو ہم حلال اور طیب روزی کمائیں گے اور حرام سے بچیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ لڑائی جھگڑوں سے بھی اجتناب کریں گے، جن سے لڑائیاں ہیں ان سے ہم صلح کریں گے، اور دیگر جو ہمارے مسلمان بھائی آپس میں ناراض ہیں ان کی صلح کروائیں گے۔ تیسرے نمبر پر ہمارے معاشرے میں بہت ساری بری رسمیں، ناجائز رسمیں، فضول رسمیں رائج ہیں، اور ہم لاشعوری میں بے سوچے سمجھے ان رسوم و رواج پہ عمل کرتے چلے آ رہے ہیں، اور یہ سوچتے نہیں ہیں، سمجھتے نہیں ہیں، غور نہیں کرتے ہیں کہ ان فضول رسموں کی وجہ سے ہمارا وقت بھی ضائع ہوتا ہے، ہمارا پیسہ بھی برباد ہوتا ہے، اور کتنوں کے حقوق بھی تلف ہوتے ہیں، اور آخرت میں بڑے عذاب میں بھی مبتلا ہوں گے ان بری رسموں کی وجہ سے۔ تو اللہ کے بندو، ہم ان بری رسموں کو چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟
جیسے شادی بیاہ میں رسمیں ہیں کہ آتش بازی ہو رہی ہے، آپ بتائیں کوئی آتش بازی کا فائدہ ہے؟ آپ بتائیں کہ ابھی آتش بازی ہو رہی تھی تو ہمیں اس سے اذیت پہنچ رہی تھی، ظاہر سی بات ہے کہ میں جو گفتگو کر رہا ہوں مجھے بھی اس کی اذیت ہو رہی تھی اور آپ سن رہے ہیں، آپ کو سمجھنے میں رکاوٹ آ رہی ہے۔ اسی طرح کسی نے فون کرنا ہے، کوئی مریض ہے، کوئی بچہ ہے، وہ بیچارہ اس آتش بازی کی وجہ سے وہ ڈر جاتا ہے، بعض کا جانور رسیاں توڑا جاتے ہیں ڈر کی وجہ سے۔ آپ بتائیں اس کا کیا فائدہ پہنچتا ہے؟ ہر مسلمان کا حق ہے رات کے وقت ہر شخص جو ہے نا وہ اپنے گھر میں آرام کرے۔ اب زبردستی جو ہے نا وہ ڈھول ڈمک کے اور ڈیک چلا دینا، سپیکر چلا دینا اور آتش بازی کے ذریعے شور میں برپا کر دینا کہ جیسے دوسروں کو تنگ کرنا، یہ کوئی اچھی بات ہے؟ ہر شخص اس بات کو تسلیم کرے گا کہ یہ بری بات ہے، تو یہ بری بات ہے، پھر اس کو چھوڑ کیوں نہیں دیتے ہو؟ تو پتہ نہیں مسلمانوں کو ہو کیا گیا ہے کہ ایک کام غلط ہے، آپ دوسروں کو کیوں اذیتیں پہنچا رہے ہیں اور آپ کو کیا نفع پہنچ رہا ہے؟ آپ بتائیں، ایمان سے بتائیں کہ جو شخص جو آتش بازی کر رہا ہے اس کو کوئی فائدہ پہنچ رہا ہے؟ کسی قسم کا کوئی فائدہ پہنچ رہا ہے؟ نقصان تو ضرور ہے کہ ایک تو مال کا نقصان ہے، اس نے یہ حرام کام کیا، اپنا پیسہ برباد کیا، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ بعض اوقات آتش بازی کی وجہ سے آگ لگ جاتی ہے، بڑے بڑے نقصان اس سے ہو جاتے ہیں۔ جہاں آتش بازی بنائی جاتی ہے یا آتش بازی کا سامان رکھا تھا وہ دکانوں میں بعض اوقات آگ لگ جاتی ہے، بعض اوقات بندے مر جاتے ہیں، جانی نقصان ہو جاتا ہے۔ اور پھر اس کے علاوہ جو پورا آس پاس کا معاشرہ ہے، لوگ بیچارے ہیں، ان کو تکلیف پہنچتی ہے، اس سے اذیت پہنچتی ہے۔ تو مسلمان کو تکلیف پہنچانا، اذیت پہنچانا یہ بہت بڑا جرم ہے۔ تو پتہ نہیں مسلمانوں کو کیا ہو گیا ہے کہ ان گندی رسموں کو یہ ہے نا وہ کیوں نہیں چھوڑتے ہیں، سلسلہ جو ہے اس پہ آنکھیں بند کر کے چلے آ رہے ہیں۔ یار اب تو یہ کہ ایک شعور بڑھ گیا ہے، آج کا جو دور ہے، تو آج کے دور میں جو شعور کا لیول ہے وہ بہت بڑھ گیا ہے، اس کے باوجود ان بری رسموں کو چھوڑنے کے لیے مسلمان تیار نہیں ہیں۔ تو آپ بتائیں کہ پھر ان رسموں کو کون جو ہے وہ بند کرائے گا؟ پھر اس کے علاوہ جو شادی بیاہ میں اور رسمیں ہیں کہ مختلف قسم کے لاگ ہیں کہ یہ لاگ ہے، فلاں لاگ ہے، فلاں لاگ ہے، خام ہاں زبردستی ہے نا وہ دوسرے کو تنگ کر کے آپ اسے پیسہ جو ہے بٹور رہے ہیں۔ تو ایک تو ہے کہ وہ چوری کے ذریعے سے، ڈکیتی کے ذریعے سے، جیب تراش کے اور ناجائز طریقے سے پیسہ حاصل کرنا، یہ بھی ناجائز طریقے سے پیسہ حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے کہ زبردستی کہہ دینا بھی اتنا لاکھ دو گے تو پھر جناب آگے برات جائے گی، یہ معاملہ ہوگا ورنہ نہیں ہوگا۔ تو یہ غلط رسمیں ہیں، ان کو بھی ختم کرنا ضروری ہے۔ اسی طرح یہ ولیمے کی جو رسمیں ہیں، بعض کا تو نہیں ہے اتنے زیادہ آپ کے پاس پیسے، تو کیا ضرورت ہے اب بڑی بڑی دعوتیں کرنے کی؟ نبی کریم علیہ السلام کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ بخاری مسلم کی روایت ہے، نبی کریم علیہ السلام نے اپنی ازواج میں سے جس زوجہ کا سب سے بڑا ولیمہ کیا وہ حضرت زینب کا ولیمہ تھا، جس میں آپ نے ایک بکری ذبح فرمائی تھی اور لوگوں کو روٹی اور گوشت کھلایا تھا۔ تو آپ نے اپنی ازواج مطہرات میں سے سب سے بڑا ولیمہ حضرت زینب کا کیا، جس میں ایک بکری ذبح کی۔ ایک بخاری کی روایت میں آتا ہے نبی کریم علیہ السلام نے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنی اس زوجہ محترمہ کا ولیمے کے اندر پنیر اور کھجور اور گھی وہ ان کو مکس کر کے لوگوں کو کھلایا تھا۔ خیبر و مدینہ کے درمیان ایک جگہ پہ آپ نے 3 دن قیام کیا تھا اور وہاں دسترخوان بچھایا گیا، اس پہ گھی، پنیر اور کھجور لا کر رکھی گئی اور آپ نے اپنے ولیمے میں لوگوں کو کھلائی۔ اور ایک بخاری کی روایت میں آتا ہے نبی کریم علیہ السلام نے اپنی بعض بیویوں کا ازواج مطہرات کا ولیمہ 2 سیر یعنی 2 کلو جو کے ساتھ کیا، 2 کلو جو کے ساتھ اپنے بعض ازواج کا ولیمہ بعض ازواج مطہرات کا کیا۔ تو کیا نبی کی سیرت ہمارے لیے نمونہ نہیں ہے؟ یقیناً ہے۔ تو کیا پھر ہم اس پہ عمل نہیں کر سکتے کہ اگر ہم آپ کے پاس نہیں پیسے ہیں تو کیا ضرورت ہے بڑی بڑی دعوتیں کرنے کی؟ یار آپ چند افراد کو بلائیں تو اسے ولیمہ ہو جاتا ہے، قرضے کے تلے دب جاتے ہیں، 2 لاکھ 3 لاکھ 5 لاکھ اتنے پیسے لگیں گے تب جا کر شادی ہوگی، اور جب تک وہ پیسے جمع نہیں ہوں گے اور اتنا بڑا جہیز نہیں بنے گا اس وقت شادی نہیں ہوگی۔ تو یہ غلط رسمیں چھوڑیں یار، ان غلط رسموں کو چھوڑ دو، اس میں دنیا کے اندر بھی نقصان ہے، آخرت کے اندر بھی نقصان ہے۔ اپنے بچوں کو بٹھائے رکھیں گے، بچیوں کو بٹھائے رکھیں گے، ان کی شادی جو ہے نا وہ نہیں وجود میں آئے گی، اور پھر اگر شادی ہو جائے گی تو پھر قرضوں تلے دب جائیں گے، پھر قرضے اتارتے رہیں۔ تو اپنے آپ کو مصیبتوں میں نہ ڈالیں،
نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مطہرہ پہ عمل کریں۔ سب سے بڑا مسئلہ تو یہ نا کہ لوگ کیا کہیں گے، کیا کہیں گے، آپ بتائیں کیا کہیں گے؟ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ یہ تم نے خواہ اپنے ذہن میں یہ بات بٹھا لی کہ لوگ کیا کہیں گے۔ ہاں مسلمان ہو، آپ یہ سوچو کہ اللہ کی بارگاہ میں جب تم پیش ہوگے تو اللہ کیا فرمائے گا، اللہ کے رسول ہمیں کیا فرمائیں گے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ولیمہ کیا 2 کلو جو کے ساتھ بعد ازواج کا، تو کیا ہوا؟ آپ نے بھی تو کیا نا، تو ہم ان کے امتی، ہم بھی کر سکتے ہیں ایسا۔ تو یہ جو غلط رسمیں ہیں، فضول رسمیں ہیں، زائد ہم نے رسمیں اپنے اوپر لازم کر لی ہیں، ان سے اپنی جان چھڑاؤ۔ تو شادی بیاہ جو ہیں وہ ایک اچھے طریقے سے سنت کے مطابق سادگی کے ساتھ کم پیسے میں آپ کرنے کا وہ معمول بنائیں، اور اس کے لیے آپ انشاءاللہ جب ایک بندہ کرے گا تو پھر دیکھا دیکھی دوسرے بھی آہستہ آہستہ کرنا شروع کر دیں گے، اور یہ جو غلط رسمیں ہیں ان کو مٹانا ہماری ذمہ داری ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کہیں جا رہے تھے، ابو داؤد کی روایت ہے، تو آپ نے بانسری کی آواز سنی، ایک روایت میں ہے کہ باجے کی آواز سنی، آپ نے دونوں کانوں میں انگلیاں ڈال لیں، اور اپنے غلام حضرت نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بھی چھوٹے بچے تھے ان سے پوچھتے رہے کہ بیٹا آواز آ رہی ہے؟ جب اس نے کہا کہ آواز نہیں آ رہی، آپ نے پھر انگلیاں نکال لیں، اور پھر فرمایا میں نے نبی کریم علیہ السلام کو ایسے کرتے ہی دیکھا ہے۔ یار نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جس باجے سے، جس بانسری سے ایسا نفرت کرے کہ انگلیاں دے لیں کانوں میں اس کی آواز سن کر، اب مسلمان جو ہے نا وہ بانسری تو کیا بڑے بڑے باجے جناب اس سے، اور پھر اس میں اتنے پیسے لگا رہے ہیں، اور اسپیشل آدمیوں کو بلا رہے ہیں کہ آ کر وہ بجائیں، اور پھر مسلسل جہاں بجاتے رہیں اور دوسروں کو تنگ کریں، تو یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ تو یہ جتنے بھی ہمارے معاشرے میں خوشی یا غمی کے موقع پر ناجائز رسمیں ہیں، ان رسموں کو ختم کریں۔ ہمارے غمی کے موقع پر بھی بہت ساری رسمیں ایسی ہیں جو فضول ہیں، اور بعض رسمیں تو ہیں ہی ناجائز، لیکن وہ مختلف علاقوں میں مختلف رسمیں رائج ہیں، لوگ جو ہے نا بس آنکھیں بند کر کے پہ چل رہے ہیں۔ اصل چیز ہے ایصال ثواب، تو ایصال ثواب ہر شخص نے اپنی وسعت کے مطابق کرنا ہے۔ ابو داؤد کی روایت میں آتا ہے نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری والدہ وصال کر گئی ہیں، کون سا صدقہ افضل ہے؟ فرمایا پانی۔ انہوں نے پانی کا کنواں کھدوا دیا اور کہا کہ یہ میری والدہ کے ایصال ثواب کے لیے وقف ہے۔ تو آپ ایصال ثواب کے لیے وہ پیسہ مسجد میں بھی لگا سکتے ہیں، مدرسے میں بھی لگا سکتے ہیں، بیوہ یتیم مسکین کو بھی دے سکتے ہو، دیگر جو جگہ ہیں خرچ کرنے کی، صدقات کے خرچ کرنے کی، وہاں بھی لگا سکتے ہو۔ یہ کوئی فرض لازم نہیں ہے کہ آپ بڑی بڑی دعوتوں کا اہتمام کریں اور ان میں بھی بڑے بڑے چودھری اور نوابوں کو آپ بلائیں، صرف فقراء کو کھلا سکتے ہیں۔ یہ بڑی بڑی جو دعوتیں ہیں تو وہ خوشی کے موقع پہ ہوتی ہیں، غمی کے موقع پہ دعوتیں نہیں ہوتی۔ فتاوی رضویہ پڑھ کر دیکھیں، 9ویں جلد میں آپ کا پورا رسالہ ہے، سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے 18 کتابوں کے حوالے دے کر فرمایا کہ جو دعوت ہے وہ خوشی کے موقع پہ ہوتی ہے، غمی کے موقع پہ نہیں۔ ہاں فقراء کو کھلانا اچھی بات ہے، تو اس میں ہم تبدیلی کر لیں۔ کتنے لوگ ہیں جو قرضے لے لے کے جناب وہ کل خانیاں کرتے ہیں، چالیسویں کرتے ہیں، بعد میں دب جاتے ہیں کردو تلے، پھر جناب قرضے ادا کرتے رہتے ہیں، وہ جو قرضے والے وہ پیچھے جناب ان کے پھر رہے ہوتے ہیں۔ تو آپ تھوڑا سا خود تو سوچو یار کہ یہ ایصال ثواب ہے صدقہ کرنا، تو کیا یہ جو آپ نے بلائیں یہ سارے صدقے کے مستحق ہیں؟ اور یہ جو کھانے والے ان کو بھی سوچنا چاہیے کہ یار یہ صدقے کے مستحق ہے۔ افسوس کا مقام نہیں ہے کہ یار جو مستحقین جو ہیں بیوائیں یتیم مسکین ان کا حق ہے اور آپ لوگ کھا رہے ہیں اس کو۔ اس میں بھی تبدیلی لے کر آئیں، اور پھر خاص طور پہ جو یتیموں کا مال ہے وہ تو اس میں صرف نہیں کیا جا سکتا، تو اب ہمارے ہاں چونکہ وہ ایک ایسی روش جاری ہے کہ اب جو نہیں کرے گا، کل خانی نہیں کرے گا تو اس کو لوگ جناب کوسیں گے، برا بلا کہیں گے، کیونکہ ان کو کھانے کو نہیں ملا نا، اس وجہ سے وہ بولیں گے۔ تو اب یہ کہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں تو ان کا مال بلا کل خانی میں آپ کیسے خرچ کر سکتے ہیں؟ ہمارے علماء نے اس کی تصریح فرمائی کہ یہ ناجائز اور حرام ہے۔ جو بالغ شخص ہے وہ اپنے حصے کے مال سے تو خرچ کر سکتا ہے، نابالغ بچوں کا مال تو خرچ نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہاں یہ ہوتا ہے کہ نابالغ بچوں کے مال بھی کھا جاتے ہیں، ہڑپ کر جاتے ہیں، حالانکہ وہ تو بیچارے اس کے مستحق ہیں کہ ان کے لوگ معاونت کریں، ان کی مدد کریں، وہ خود صدقات و خیرات کے مستحق ہیں، لیکن ان کا مال بھی جو ہے نا وہ لوگ کھا جاتے ہیں، وہ سمجھانے کے باوجود ماننے کے لیے تیار نہیں۔ تو یہ جتنی بھی غلط رسمیں ہیں ان کے اندر یہ ہمیں چاہیے کہ تبدیلی کریں۔ اسی طرح جو ہماری محافل ہیں، تو محافل میں میلاد کی محفل ہے یا اس دیگر محافل ہیں، اس کے نظام کو بھی درست کیا جائے، وقت پہ شروع کی جائے، وقت پہ اس کو ختم کیا جائے۔ اس میں مختصر تلاوت، مختصر نعت کے بعد
فوری طور پر ایک اچھے عالم دین کو بلائیں جو آپ کو بہترین یعنی وہ معاشرے کی اصلاح کے حوالے سے قرآن و سنت کی روشنی میں آپ کی وہ تربیت کرے اور آپ کو قرآن و سنت کی تعلیمات اور ہدایات سے آگاہ کر کے آپ کو فکر آخرت دلا کر آپ کی اصلاح کرے اور آپ کے اندر تقوی اور پرہیزگاری پیدا ہو۔ تو اگر ہم اپنی محافل کی اس روش کو تبدیل کر لیں کہ جس طرح جو عام محافل ہماری ہوتی ہیں اس کی بجائے اگر ہم اس کے وقت کی پابندی کریں، مختصر تلاوت، مختصر نعت کے بعد فوری بیان شروع ہو اور بیان کے بعد محفل ختم ہو جائے بس، تو اس سے بھی انشاءاللہ آپ دیکھو گے کہ لوگوں کو جب دین سے آگاہی ہوگی تو انشاءاللہ لوگوں کے لیے عمل کرنا آسان ہو جائے گا، بار بار سنیں گے تو احساس ہوگا، فکر آخرت ہوگی تو انشاءاللہ معاشرے میں تبدیلی آئے گی۔ تو جو غلط رسمیں ہیں وہ غور و فکر کر کے ان کو ختم کیا جائے اور جو شریعت کے تقاضے ہیں اس کے مطابق ہم اپنی زندگی کو اور اپنے تمام امور اور معاملات کو ڈھال لیں۔ تو یہ غلط رسموں کو ختم کرنا، اس کے ساتھ ساتھ جو بد نگاہی ہے وہ آج ہمارے معاشرے میں بڑی تیزی کے ساتھ بڑھ رہی ہے اور بے پردگی عام ہے۔ قرآن و سنت میں اس کی بہت تعلیمات دی گئی ہیں۔ عورت کو یہ حکم فرمایا گیا کہ اپنے گھر میں ٹھہرے، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، عورتوں کو حکم فرمایا گیا کہ اپنے گھروں میں ٹھہری رہیں اور زمانہ جاہلیت کی عورتوں کی طرح بے پردگی نہ کریں۔ اسی طرح عورتوں کو حکم فرمایا گیا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ، کہ عورتیں جو ہیں وہ اپنے اوپر جو ہے نا وہ دوپٹہ اوڑے رکھیں، وَيُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ، تو بڑی چادر ہے جسے پورا جسم ڈھانپا جا سکے تو اسے اپنے جسم کو ڈھانپیں اور پردہ کریں۔ اور فرمایا وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ، اور جو عورتیں ہیں وہ اپنے پاؤں کو زور سے زمین پہ مار کر نہ چلیں تاکہ ان کے پاؤں کے زیورات کی جھنکار سے دوسروں کی ان کی طرف توجہ نہ جائے اور ان کی چھپی ہوئی زینت جو ہے وہ ظاہر نہ ہو۔ قرآن ہمیں یہ تعلیم دے رہا ہے کل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم ذلک ازکی لہم ان اللہ خبیر بما یصنعون، اے نبی مومن مردوں کو حکم کریں نگاہوں کو نیچا رکھیں، مومن مردوں کو فرمائیں نگاہیں نیچی رکھیں، اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کریں، یہ ان کے لیے بڑا پکیدگی والا عمل ہے، اللہ جانتا ہے تمہارے تمام کاموں کو۔ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اے نبی مومنہ عورتوں کو بھی حکم کریں اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی پارسائی کی پاک دامنی کی حفاظت کریں۔ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حضرت میمونہ، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما حاضر تھیں، آپ نے فرمایا کہ ابن ام مکتوم آنے والا ہے، تم دونوں پردہ کرو۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ وہ تو نبینہ ہے، وہ تو آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتا ہمیں۔ فرمایا تم بھی نبینہ ہو، کیا تم بھی نہیں دیکھ سکتی ہو؟ نبی کریم علیہ السلام نے اپنی دونوں ازواج مطہرات کو نبینہ صحابی سے پردہ کرنے کا حکم دیا، اور پھر اس کے ساتھ یہ بھی تعلیم فرمائی وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، جب تم نے عورتوں سے کوئی چیز لینی ہو تو پردے کے پیچھے سے لیا کرو۔ اگرچہ یہ حکم براہ راست تو ازواج مطہرات کو ہے، لیکن ان کے ذریعے سے تمام مومنہ عورتوں کو حکم ہے کہ اگر کسی مرد نے کسی عورت سے کوئی چیز لینی ہے تو پردے کے پیچھے سے قرآن کہتا ہے کہ وہ لے۔ اسی طرح ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا، جب عورت کو کسی اجنبی مرد سے بات کرنی پڑ جائے تو اس کو چاہیے اپنی آواز میں لچک اور نرمی پیدا نہ کرے، اپنے لہجے میں روکھا پن اور سختی رکھے تاکہ جس کے دل میں بیماری ہو وہ اس کی طرف میلان نہ کرے۔ اس اللہ رب العالمین کے پیارے حبیب علیہ السلام نے یہ تعلیم دی ہے کہ عورتوں کے ساتھ غیر مرد جو ہے وہ تنہائی اختیار نہ کرے۔ چنانچہ حدیث پاک میں ہے، ابو داؤد میں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، ترمذی کی حدیث میں ہے، فرمایا کہ کوئی اجنبی مرد کسی عورت کے ساتھ خلوت اختیار نہ کرے، کہ جہاں کوئی اجنبی مرد عورت کے ساتھ تنہائی اختیار کرتا ہے وہاں تیسرا شیطان ہوتا ہے۔ مطلب کیا ہے کہ جب تنہائی اختیار کریں گے تو شیطان انہیں بہکائے گا۔ اس ایک ابو داؤد کی روایت میں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جن عورتوں کے شوہر غائب ہوں ان کے پاس مت جاؤ۔ شوہر غائب کا مطلب کیا ہے؟ یا تو وہ فوت ہو گئے ہیں یا پھر وہ دور دراز کہیں ہیں، تو فرمایا ان کے پاس، ایسی عورتوں کے پاس نہ جاؤ جن کے شوہر غائب ہیں۔ شیطان انسان کے اندر خون کی طرح گردش کرتا ہے، یعنی شیطان کو بہکاتے کوئی دیر نہیں لگتی۔ تو اس اور بھی تعلیمات اس حوالے سے ہیں۔ تو آج اگر ہم اپنے معاشرے کو دیکھیں تو ہمارا معاشرہ بڑی تیزی کے ساتھ
بے راروی کا شکار ہوتا چلا جا رہا ہے۔ آپ اگر یونیورسٹیوں کا ماحول دیکھیں اور اسکولوں اور کالجوں کا ماحول دیکھیں اور اس کے ساتھ جو جتنے بھی تفریح کے لیے پارک بنائے گئے ہیں اور میلے جھمیلوں کی جتنی بھی جگہیں ہیں ان کو دیکھ لیں، اور بڑے بڑے مارکیٹیں شہروں کی جو خاص بازار ہیں ان کو آپ اگر دیکھیں، اور اسی طرح بسوں میں آپ سفر کر لیں، سکرینیں سامنے لگی ہیں، بچے کے پاس ٹچ موبائل ہیں جس میں ہر طرح کی باتیں ہیں اور ان کو وہ دیکھ رہے ہیں۔ اور اس طرح ہمارا میڈیا ہے، الیکٹرانک میڈیا، سوشل میڈیا، پرنٹ میڈیا، اس کے ذریعے سے بھی وہ ساری جو مغربی کلچر ہے وہ مسلمانوں کے معاشرے میں گھسا دیا گیا، اور مسلمانوں کو تو کوئی ہوش ہی کوئی نہیں، ان کو تو پتہ ہی نہیں کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ یقین مانے بڑی تیزی سے مسلمانوں کا معاشرہ وہ یورپی تہذیب کو اور یورپی کلچر کو قبول کرتا چلا جا رہا ہے، اور اس میں وہ فخر محسوس کر رہا ہے۔ ایک ہمارے نوجوان ان یہود و نصارہ کی طرح کلین شیو ہونا پسند کرتے ہیں، ٹائی لگانا، پینٹ شرٹ پہننا پسند کرتے ہیں، نبی کا کلمہ پڑھیں، نبی کی زندگی تمہارے لیے نمونہ ہے، ان کا طریقہ چھوڑ کے ان کے طور طریقوں کو پسند کر رہے ہیں۔ اور اسی طرح جو ہماری خواتین ہیں تو ان کو تو اللہ نے فرمایا کہ گھروں میں ٹھہری رہو، زمانہ جاہلیت کی عورتوں کی طرح بے پردگی مت کرو، لیکن یہ زمانہ جاہلیت کی عورتوں کو بھی کراس کر گئی بے پردگی کے اندر، اور حسن و جمال کی آرائش اور زیبائش کے اندر اور نمائش کے اندر۔ خاص طور پہ یہ شادی بیاہ کے موقع پر آپ دیکھ لیا کریں کہ کیسے جناب قیمتی سوٹ پہن کے، ایک تو یہ فضول خرچیاں ہیں کہ 60 ہزار کے جو سوٹ پہنے جاتے ہیں، اور پھر یہ سرخی پاؤڈر میک اپ پورا کر کے یہاں حسن و جمال پورا وہ اس کی نمائش کی جاتی ہے۔ بعض اوقات کیمرے مین بلائے جاتے ہیں آگے ویڈیو بنائیں، ان کو آنکھیں پھاڑ کے دیکھیں، اور پھر جناب کوئی وہ پردے کا تو ہے ہی نہیں، دور دراز کا ہی کوئی پتہ ہی نہیں، پھر جناب وہ آپس میں میل جول مرد عورتوں کے، تو اس سے بڑی جو ہے نا وہ بے حیائیاں جو ہمارے معاشرے میں وہ پھیل رہی ہیں، تو اس کے آگے کون بند باندھے گا؟ جس طرح مرد کو حکم کیا گیا نگاہیں نیچی رکھے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے، ایسے ہی عورت کو حکم دیا گیا کہ وہ نگاہ نیچی رکھے اور اپنی پارسائی کی حفاظت کرے۔ آپ قرآن میں دیکھ لیں، بعض اوقات آدمی کی نگاہ جب پڑ جاتی ہے تو پھر بعض اوقات آدمی بے بس ہو جاتا ہے، اس عورت کی نگاہ پڑ جاتی ہے، بعض اوقات عورت بے بس ہو جاتی ہے۔ آپ قرآن میں دیکھیں پورا واقعہ موجود ہے زلیخا کا، کہ یوسف علیہ السلام کو جب اس نے دیکھا تو پھر اس پر کیا گزری اور اس نے پھر کیا معاملہ کیا یوسف علیہ السلام کے ساتھ۔ اس نے ہر طرح سے یوسف علیہ السلام کو بہلانے پھسلانے کی کوشش کی، دروازے بند کر لیے، اور یوسف علیہ السلام پھر وہاں سے بھاگے، اللہ رب العالمین ان کی مدد فرمائی تو وہ اس مکر سے بچ گئے۔ اور پھر اس نے کیسا پینترا بدلا، جب عزیز مصر کو دیکھا تو کہنے لگی کہ جو تیری بیوی کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے اس کی کیا سزا ہے؟ یہی ہے نا کہ جناب اس کو جیل میں ڈال دیا جائے یا سخت قسم کا دردناک قسم کا عذاب دیا جائے۔ پھر جناب اس کی جب وہ شہرت ہو گئی عورتوں کے اندر، اور عورتیں جو ہے نا وہ کہنے لگی کہ یہ تو پاگل ہو گئی ہے، ایک غلام پر یہ فریفتہ ہو گئی ہے، تو پھر اس نے اپنی اس ملامت کو دور کرنے کے لیے ایک دعوت کا اہتمام کیا، ان خواتین کو بلایا، ان کے سامنے پھل رکھے، چھریاں ان کے ہاتھوں میں دیں، یوسف علیہ السلام کو کہا کہ سامنے سے گزر جاؤ، جب سامنے سے گزرے وہ یوسف علیہ السلام کو دیکھتی رہ گئیں اور اپنے پھل کاٹنے کی بجائے انگلیاں کاٹ بیٹھیں۔ اور پھر آگے وہ موجود ہے، پھر اس نے کہا، زلیخا نے کہا کہ یہ ہے نا وہ فَذَلِكَ الَّذِي لُمْتُنَّنِي فِيهِ، یہ ہے وہ جس کی وجہ سے تو مجھے ملامت کرتی تھی۔ پھر کہنے لگی وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ عَن نَفْسِهِ، میں نے ہی اس کو بہلایا پھسلایا تھا، فَاسْتَعْصَمَ، لیکن یہ بچ گیا ہے، وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ لَيُسْجَنَنَّ وَلَا يَكُونَ مِنَ الصَّاغِرِينَ، تو اگر یہ میری بات نہیں مانے گا تو پھر اس کو بڑی ذلت اٹھانی پڑے گی اور اس کو قید بھگتنا پڑے گی، بڑی ذلت اٹھانا پڑے گی۔ یوسف علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگی، رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، کہ اے اللہ جس برائی کی یہ عورتیں مجھے دعوت دے رہی ہیں اس کے مقابلے میں مجھے قید بہتر ہے۔ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّی کَیدَہُنَّ أَصْبُ إِلَیہنَ وَأَکُن مِّنَ الْجَاہِلِینَ، اے اللہ اگر تو ان عورتوں کا مگر مجھ سے نہیں پھیرے گا تو پھر کہیں ہو سکتا ہے کہ میں بھی ان کی طرف مائل نہ ہو جاؤں اور کہیں نادان نہ بن جاؤں۔ فاستجاب لہ ربہ، اللہ نے یوسف علیہ السلام کی دعا کو قبول فرما لیا، اور فصرف عنہ کیدہن، اور اللہ رب العالمین نے یوسف علیہ السلام سے ان کو عورتوں کے مکر کو پھیر دیا۔ انہ السمیع العلیم، بے شک اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ ثم بدا لہم من بعد رأوا الآیات لا یسجننہ حتی حین، پھر کچھ اس کے یہ ساری نشانیاں یوسف علیہ السلام کی سچائی کی اور زلیخا کی غلطی کی یہ ساری نشانیاں اور یہ سارے قرائن دیکھنے کے بعد پھر انہیں یہ خیال آیا اور انہیں یہ مناسب لگا کہ یوسف علیہ السلام کو وہ کچھ عرصے کے لیے جیل میں ڈال دیں۔
تو یوسف علیہ السلام نے خود جیل خانے میں جانے کی دعا مانگی اس برائی سے بچنے کے لیے۔ کیسا تقویٰ تھا، کیسی پرہیزگاری تھی، اور انبیاء کی صفت ہمارے لیے نمونہ ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم، ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اللہ میں صراط مستقیم پر چلا، صراط الذین انعمت علیہم، جو تیرے انعام یافتہ بندے ہیں ان کے راستے پر چلا۔ جو انعام یافتہ بندے ہیں وہ کون سے ہیں؟ وہ انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، شہداء اور صالحین ہیں، جیسے کہ سورۃ النساء میں اللہ نے ارشاد فرمایا۔ تو یوسف علیہ السلام کے واقعے میں آپ دیکھیں کہ زلیخا نے کیا کچھ کیا۔ اسی طرح بخاری مسلم کی روایت میں آتا ہے نبی کریم علیہ السلام ایک غزوے سے آ رہے تھے، تو آپ کے ایک صحابی حضرت انجشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ایک خودی خاں تھے، سریلی آواز والے، وہ اشعار پڑھ رہے تھے۔ آپ نے فرمایا اے انجشہ نرمی کرو نرمی کرو، تمہارے ساتھ نازک شیشیاں بھی ہیں۔ نازک شیشیاں مراد عورتیں، یعنی تم بلند آواز سے نہ پڑھو کہیں یہ عورتیں فتنے میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ تو یہ کوئی مطلب ایسی بات نہیں ہے، قرآن اور حدیث واضح طور پہ اس کو بیان کر رہے ہیں۔ تو یہ اس پہ عورتوں پہ کو غور کرنا چاہیے، مردوں کو بھی غور کرنا چاہیے۔ اللہ اور اس کے رسول نے جو عورتوں کو یہ پردے کی تلقین فرمائی ہے اور مردوں اور عورتوں کو اختلاط سے منع کیا ہے اور دونوں کو اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنے کا حکم دیا ہے، یقین مانو اس میں ہمارے لیے بہت بھلا ہے، اس میں ہماری عزت ہے، اور اس میں ہمارے لیے دنیا و آخرت میں بہت بڑا اجر و ثواب ہے، اور اس میں اللہ رب العالمین کی بہت ساری حکمتیں ہیں۔ تو یہ کوئی حکم ایسے ہی نہیں ہے۔ تو کاش ہماری مسلمان بہنوں کو بھی یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ جو اللہ رسول نے جو حکم دیا ہے تو اس کو یہ اپنے اوپر یہ نہ سمجھے کہ ہمارے اوپر یہ پابندی لگا دی گئی ہے اور یہ کوئی بڑا سخت حکم ہے، اس میں ان کا فائدہ ہے، ان کا بھلا ہے۔ تو آج ہمارا جو معاشرہ ہے وہ الیکٹرانک میڈیا، سوشل میڈیا، پرنٹ میڈیا کے ذریعے سے اور یہ کیبل موبائل نیٹ کے ذریعے سے بڑی تیزی کے ساتھ یہ بہیائی کی طرف بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ تو اسی طرح بسوں میں سفر کریں، اسکرینیں سامنے لگی ہیں اور کوئی حیا ہی نہیں رہی کہ لڑکیاں لڑکی کس طرح آپس میں وہ مل رہے ہیں، اور کوئی روکنے والا نہیں، کوئی روک ٹوک ہی نہیں ہے۔ یقین مانیں یہ مسلمان معاشرے میں یہ ہو رہا ہے کہ کھلے عام جو ہے نا برائیاں ہو رہی ہیں، کوئی روک ٹوک والا ہی نہیں ہے۔ تو آگے کیا بنے گا پھر؟ آنے والے نسلوں کا کیا بنے گا؟ یعنی اگر ہم نے اس سیلاب کے آگے بند نہ باندھا اور اپنی ذمہ داری کو پورا نہ کیا تو پھر یہ آنے والے وقت میں یہ معاشرہ تو یورپی یا نا وہ کلچر بن جائے گا، یورپی کلچر میں ڈل جائے گا۔ تو اس حوالے سے بھی ہماری ذمہ داری ہے، اپنے گھروں میں خواتین کو سمجھائیں، انہیں پردہ کرنے کے لیے آمادہ کریں، اور جب خواتین مجھے سن رہی ہیں وہ بھی اس بات کو دیکھیں کہ ازواج مطہرات نے پردہ کیا، اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور جتنی بھی نیک خواتین گزری ہیں انہوں نے سب نے پردے کیے ہیں۔ تو ان کی سیرت کو تم فالو کرو، نہ کہ یہود و نصارہ کی عورتوں کو فالو کرو، اسی میں تمہاری بلائی ہے۔ تو یہ ہمارا جو نا وہ چوتھا یہ ٹاپک تھا۔ پہلا تھا کسب حلال، کہ حلال روزی کمائی جائے، حرام سے بچا جائے، اور اسی طرح لڑائی جھگڑوں سے بچا جائے، آپس میں صلح و صفائی کے ساتھ رہا جائے، اور اسی طرح جو ناجائز بری رسمیں ہیں، فضول رسمیں ہیں، ان سے ہم اپنے آپ کو بچائیں اور رسموں کو ختم کرنے کی کوشش کریں۔ اور چوتھے نمبر پر یہ جو بے حیائی ہے، بے پردگی ہے، بدنگاہی ہے، اس سے اپنے آپ کو بچائیں۔ بخاری کی حدیث ہے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جو مجھے زبان اور شرمگاہ کی حفاظت کی ضمانت دے میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ ترمذی کی حدیث میں ہے کہ سب سے زیادہ جہنم میں داخل کرنے والی دو چیزیں ہیں، منہ اور شرمگاہ۔ اور پانچویں چیز ہے نماز کی پابندی۔ یہ بھی ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ غفلت پائی جاتی ہے۔ خواتین کو سن لو تو ان کے اپنے ہیلے بہانے ہیں کہ جی ہم نماز نہیں پڑھ سکتی، بچوں کو سنبھالنا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے۔ مردوں کو کہو تو وہ کہتے ہیں یہ ہم نے جناب بھینسوں کو چارہ ڈالنا ہے، کھیتوں میں کام کرنے۔ کہ اللہ کو نہیں پتا تھا میرے بندوں نے یہ کام کرنے؟ اللہ کے بندو یہ جو 5 نمازیں ہیں یہ مشکل ہیں۔ یہ سارا دن جو لوگ کام کرتے ہیں، اینٹوں کے بٹوں پہ سخت گرمی میں کام کر رہے ہیں، اور سخت برف باری کے موسم میں جناب یہ پولیس مین اور فوجی اور دیگر جو سیکورٹی گارڈ ہے اپنی ڈیوٹیاں دے رہے ہوتے ہیں، تو سارا دن ساری راتیں وہ سخت مشقت والے کام کرنے کے لیے تو تیار ہو چند ٹکوں کی خاطر۔ یہ اللہ رسول نے جس کا حکم ماننے کے لیے تیار نہیں، جس رب نے یہ ساری جہان کی نعمتیں دی ہیں۔ یہ تندرستی کتنی بڑی نعمت ہے۔ تھوڑا سا اگر جناب ورم آ جائے، اگر گردے کے اوپر بندے پہ کیا گزرتی ہے، تھوڑا سا اگر جگر کے اندر پرابلم ہو جائے، پھیپھڑوں کے اندر کوئی مسئلہ بن جائے، دل میں مسئلہ بن جائے، کتنی تکلیف ہوتی ہے اور بندے کی کتنی بے چینی ہوتی ہے۔ اللہ کا دیکھو تو صحیح، اللہ نے تمہیں کتنی نعمتیں دی ہیں۔
تندرستی کتنی بڑی نعمت ہے، اور کتنی اللہ نے تمہیں بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے ہو، ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، تو ان نعمتوں کا شکر میں آپ 5 نمازیں نہیں پڑھ سکتے ہو۔ نبی کریم علیہ السلام سے محبت کے دعوے ہیں، آپ تو اتنا لمبا قیام کرتے تھے کہ پاؤں مبارک متورم ہو جاتے تھے، خون بہنے لگتا، جب عرض کیا جاتا یا رسول اللہ آپ اتنا لمبا قیام کیوں کرتے ہیں، تو آپ فرماتے ہیں کہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں۔ تو یہ تو اللہ کے شکر کا طریقہ ہے، اور اس میں یقین مانو ہمارے لیے بڑے بڑے فوائد ہیں۔ آپ نماز کے لیے جب وضو کرو گے تو استنجا، وضو، طہارت، ستھرائی، صفائی، یہ نماز کے لیے جب آپ کرو گے تو یہ انسانی صحت کے لیے کتنی زبردست ہے۔ پھر آپ اپنے کپڑوں کی صفائی رکھو گے، پھر آپ جناب مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جاؤ گے، آؤ گے، نماز کی جو حرکات ہیں یا آنا جانا، یہ انسانی صحت کے لیے کتنا زبردست مفید ہے۔ پھر کچھ وقت کے لیے آپ اپنی ساری توجہ دنیاوی کاموں سے ہٹا کے اللہ کی طرف لگاؤ گے، وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اے حبیب آپ پوری دنیا سے اپنی توجہ ہٹا کے مکمل اللہ رب العالمین کی طرف اپنی توجہ کو مبذول کر دیں۔ انسان کو مختلف پریشانیاں، مختلف فکریں، تفکرات ہر وقت لگے رہتے ہیں، کچھ دیر کے لیے آپ سارے توجہ ہٹائیں گے اللہ کی طرف، آپ ریلیکس ہو جائیں گے، آپ کو تھوڑا سا سکون ملے گا، کیونکہ جب آپ کی توجہ ادھر سے ہٹ جائے گی، جو آپ کو پریشان کرنے والی اور جو ٹینشن میں ڈالنے والی چیزیں جب ان سے توجہ ہٹا لو گے، کچھ دیر کے لیے آپ کو سکون ملے گا نا، یہ جو تھوڑی دیر کے لیے آپ کو جو سکون ملے گا انشاءاللہ یہ آپ کو ہو سکتا ہے دائمی سکون کا ذریعہ بن جائے، اور یہ کچھ دیر کے لیے جو سکون ہے کئی بیماریوں سے، حملوں سے بچاؤ کا ہو سکتا ہے، یہ آپ کے لیے ذریعہ بن جائے، تو یہ تو بہت بڑی آپ کے لیے نعمت ہے جیسے آپ کترا رہے ہیں۔ تو یہ خواتین کو بھی چاہیے، پہلے جو خواتین گزری ہیں انہوں نے بھی بچوں کو سنبھالا ہے، جو پہلے لوگ گزرے ہیں صحابہ انہوں نے بھی اپنی روزیاں کمائی ہیں، یہ نہیں ہے کہ تم جو ہے نا وہ صرف یہ تمہارے لیے ہے، تو ان کے لیے احکام نہیں تھے، ان کے وہ تو اسے بھی زیادہ نمازیں پڑھتے تھے، نفل نمازیں پڑھتے تھے، اور فردی روزوں کے ساتھ نفلی روزے رکھتے تھے۔ تو یہ کوتاہی دور کریں، اللہ رب العالمین نے کسی بھی حالت میں نماز کو معاف نہیں کیا، الا یہ کہ بندہ جو ہے اس کی ہوش و حواس قائم نہ رہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین، نمازوں کی حفاظت کرو، خاص طور پہ درمیانی نماز کی حفاظت کرو، اللہ کے حضور ادب سے کھڑے ہوا کرو۔ فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، اگر تمہیں خوف ہو حالت جنگ کے اندر، دشمن کا خوف ہے تمہارے اوپر حملہ کر دے گا، تو پھر ایسا کرو کہ اپنی سواری پہ اگر سوار ہو تو سواری پہ سوار ہو کر اشارے سے نماز پڑھ لو، اگر کھڑے ہو پیدل تو کھڑے کھڑے اشارے سے نماز پڑھ لو۔ جنگ نماز معاف نہیں، حالت جنگ میں بھی جب تم نماز عام طریقے کے مطابق رکوع سجود کر کے نہیں پڑھ سکتے تو اشارے سے کھڑے کھڑے یا سواری پہ بیٹھے بیٹھے پڑھ لو، معاف نہیں ہے۔ اور بخاری کی حدیث ہے، بخاری مسلم کی، نبی کریم علیہ السلام ہمیں کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کے پڑھ لو، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے لیٹ کے پڑھ لو، اشارے سے پڑھ لو، لیکن نماز معاف نہیں ہے۔ تو اللہ کے بندو، یہ جو نماز ہے یہ ہمارے لیے بے شمار دینی اور دنیاوی، جسمانی اور روحانی برکات کا ذریعہ ہے۔ تو اپنے گھروں کو نمازوں کے ذریعے سے اللہ کے ذکر سے آباد کرو۔ تو خواتین کو بھی چاہیے وہ نمازوں کی پابندی کریں، مردوں کو چاہیے پابندی کریں۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، اپنے گھر والوں کو نماز پڑھنے کا حکم دو اور خود پابندی سے نماز پڑھتے رہو۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ، اے اہل ایمان اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو اس جہنم کی آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ ابو داؤد ترمذی کی حدیث ہے، جب بچہ 7 برس کا ہو جائے اسے نماز پڑھنے کا حکم دو، 10 سال کا ہو جائے نہ پڑھے تو مار کر نماز پڑھواؤ۔ تو یہ گھر کا جو آدمی ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے گھر والوں کو نماز کا پابند بنائے اور خود نماز کی پابندی کرے، اسی طرح خود برائی سے بچے اور اپنے گھر والوں کو برائی سے بچائے۔ تو یہ آپ کی ذمہ داری ہے، گھر والوں کو نماز کا بھی پابند بنائیں، اپنے بچے اور بچیوں کی تربیت، دینی تربیت بھی کریں۔ ان کے پاس اگر موبائل ہیں تو ان موبائلوں کو دیکھیں کہ اس میں غلط باتیں تو نہیں ہیں، اور اپنے بچوں کی جو سوسائٹی ہے اس کو بھی نظر رکھیں، اور اپنے بچوں کے جو افعال ہیں ان پہ بھی نظر رکھیں، اور ان کو سمجھائیں اور ان کو اچھے برے کی تمیز سکھائیں، اور جو غلط چیزیں ہیں ان کے نقصانات بتا کر ان کو احساس دلائیں، تاکہ آپ کے بچے اس موبائل کا اور ٹی وی کا یہ غلط استعمال نہ کریں، اور اس میں آپ کا ہی بھلا ہے اور آپ کے بچوں کا بھلا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں عمل کی توفیق دے، وما علینا الا البلاغ المبین۔